اندر کی باتوں کے جی نام سے آپ نے سیریز کا ماشاءاللہ آغاز کیا ہے. میں ناظرین سے کہتا ہوں کہ جو لوگ اندر کی باتیں سیریز جن لوگوں سے رہ گئی ہیں وہ ذرا جا کر اس کو پہلی ایپیسوڈ سے دیکھنا شروع کریں جی کہ ایک بڑے لائٹر نوٹ کے اوپر ایک بڑے چٹ چیٹ اور بڑی ایک ایک ڈائلاگ وے گفتگو کے انداز میں اس چیز کو شیخ صاحب نے فاروق بھائی نے پیش کیا ہے. پھر اکبر چودھری صاحب بھی آئے تھے ان سم ایپیسوڈز. پھر میں نے بھی کبھی ان کو لے کر چلا تھا. تو بڑا ایک عمدہ جو ہے وہ حوالہ جات کا ایک مجموعہ بھی ہے اور اس سے جو اخذ کردہ عام انسان کی جو آئیڈیالوجی ہے نظریہ ہے اس کو بھی ہم لے کر چلتے ہیں. شیخ صاحب آپ کی اجازت ہو تو اس سے پہلے جیسا کہ میں اپنے جب پروگرام ہوسٹ کر رہا ہوتا تو اس میں کرتا ہوں جی دوست صاحب آپ کی اسکرین کے اوپر ابتدا میں ہی شیخ صاحب کا پرسنل نمبر ہے اس پر آپ ان کو واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ اویلیبل ہوتے ہیں 24/7 آپ کی. اس کے بعد خاکسار کا یہ نمبر ہے جو کہ ابتدا کے اندر ہی ہم آپ کی خدمت پہ دے دیتے ہیں. اس پر آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں آڈیو بھیج سکتے ہیں. کوئی اس حوالے سے کوئی ہم مشورہ آپ کا ہو بڑا مفید تو آپ اس کو کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ناظرین یہ ہے کہ فیس بک کا گروپ ہے ہمارے پاس اس کو آپ کریں. ٹویٹر ہے اس کو آپ فالو کریں. فیس بک کا پیج ہے زیتون ایف ایم کے نام سے آپ اس کو لائک کریں. اور فائنلی جو زیتون ایف ایم ٹیم کا آفیشیل براڈ کاسٹ گروپ ہے اس کو بھی آپ اس نمبر کو ایڈ کر کے کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ای میل ہے ہماری آفیشیل زیتون ایف ایم ٹیم کی. اس پر بھی آپ اپنے سوالات کوئریز ہیں مشکلات ہیں ان کو آپ فارورڈ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹ ہم تک پہنچیں گی اور ہم اس پر بات کر سکتے ہیں. شیخ صاحب باقاعدہ آغاز کریں پروگرام کا یا جی آپ کو ابتدائی کچھ کہنا پلیز. چاہتے ہیں؟ نہیں آپ پروگرام کرتے اس کے بعد پھر آرام سے باتیں کرتے ہیں دوستوں ٹھیک سے بھی ٹھیک لوگوں سے بھی کرتے ہیں آپ سے بھی کرتے ایگزیکٹلی ہیں. ناظرین ایسے کرتے ہیں کہ میں ابتدا ہی جو ہے وہ اس سے پہلے کہ میں پروگرام کا آغاز کروں آج ہٹتے ہوئے ہم لنک جو ہے اس کو ابھی سے پبلک کر دیتے ہیں تاکہ دوست احباب بیک سٹیج پر ابھی سے آ جائیں جو شیخ صاحب سے ایک منٹ ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا فیس بک کے اوپر اسٹریم یارڈ کا لنک نہیں جا سکے گا غالباً میرے خیال سے ادھر ٹائم آپ کی وجہ سے تھوڑے ڈیلے کی وجہ سے شاید وہ ڈیلیٹ ہو چکا ہے مگر ہم اس کو لیٹر آن اس کو ہم اسٹریم کر دیں گے وہاں پر. یوٹیوب کے اوپر ناظرین میں نے کلپ دے دیا ہے. دوست صاحب آپ ابھی سے جوائن کر کے بیک سٹیج پر بیٹھ سکتے ہیں تاکہ پہلے آئیں پہلے سوال کر کے جائیں والی پالیسی کے تحت ہم اس پروگرام کو لے کر چل سکیں. بغیر کسی تاخیر کے شیخ صاحب پروگرام کا ہم آغاز کرتے ہیں. ناظرین شیخ صاحب کی ہدایات کے مطابق آج جو اندر کی باتیں کتاب سے ہم پیج ریڈ کرنے جا رہے ہیں وہ پیج نمبر 10 ہے. یہ بیک وقت مرزا صاحب کی ایک متضاد شخصیت کی عکاسی بھی کرتا ہے اس کو ریفلیکٹ بھی کرتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے معمہ اور بڑی پہیلی اور بڑی گتھی کو بھی سلجھا دیتا ہے کہ کیا جھوٹا نبی جو ہوتا ہے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے. لیں شیخ صاحب آپ کے جی سامنے عبارت ہے آپ اس کو ریڈ جی کیجیے. تھینک یو پیج نمبر تھینک یو 10 ناظرین. تھینک یو. جی جہانی قادیانی لکھتے ہیں کہ اس میں یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود فرماتے ہیں جھوٹے مدعی کو خدا خود ہلاک کرتا ہے اور اس کو مہلت نہیں دی جاتی کیونکہ وہ خدا پر افترا کرتا ہے اور حق و باطل میں گڑبڑ ڈالنا چاہتا ہے. یہ اس کا نیچے ریفرنس ہے ملفوظات ہے. فاروق اس میں بڑی مزے کی بات ہے میں چاہوں گا کہ اس پہ میں آپ کا بھی لوں کہ آپ اس پہ کیا کہتے ہیں کہ جھوٹے مدعی. اب مدعی کئی قسموں کے ہوتے ہیں. اگر اس میں مطلب لیا جائے کہ نبوت کا تو ہمیں پھر قرآن سے دیکھنا پڑتا ہے کہ کیا قرآن میں کسی جھوٹے نبی کا کوئی ذکر ہے جو کہ ٹھیک ہے. قرآن میں کوئی ذکر نہیں ہمیں ملتا کہ ایس سچ کا ذکر کیا ہو. وہ جس طرف مرزا صاحب جانا چاہ رہے ہیں سورہ الحاقہ کی آیت کی طرف وہ قصہ ہی کچھ اور ہے. وہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ نفس مضمون ہی کچھ اور ہے. لیکن بہرحال چونکہ یہاں پہ انہوں نے اگر کوٹ کیا ہوتا تو میں اس پہ بات کر دیتا ورنہ اس سے وہ میچ کرتا ہی نہیں ہے. اب مہلت نہیں دی جاتی کیونکہ خدا پر افترا کرتا ہے اور حق و باطل میں گڑبڑ ڈالنا چاہتا ہے. اب اس کے بارے میں لازم یہ ٹھہر جاتا ہے کہ موصوف جہانی قادیانی اس کے اوپر بتاتے کوئی نہ کوئی ہمیں کوئی ایک مثال دیتے تاریخ کے حوالے سے کسی دوسرے لٹریچر سے دوسری کتابوں سے دیتے
کہ دیکھیں کہ یہ چیز ایسے واقعہ ہو چکی ہوئی ہے. ورنہ جہاں تک جھوٹ کا تعلق ہے کہ کوئی بھی بولے، کوئی شخص اللہ کی طرف منسوب کرے، تو قرآن اس پہ بڑا واضح ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ اس کو سزا دیتا ہے، لیکن یہ قطعی نہیں ہے کہ اللہ اس کو خود جہاں تک خود ہلاک کرنے والی بات ہے، یہاں پہ بڑی عجیب سی بات ہے. جی ہر ایک کو اللہ خود ہی ہلاک کرتا ہے، لیکن یہاں یہ اگر فرماتے ہیں کہ صرف اس وجہ سے ہلاک کرتا ہے تو پھر اس کی کوئی مثال دیتے. اب آپ اس پہ اگر کوئی بھی تبصرہ کرنا چاہیں تو پلیز. اچھا شیخ صاحب معذرت چاہتا ہوں، میں ذرا جی ایک بائٹ بھی لے رہا تھا. اچھا. ناظرین آپ کو پتہ ہے obviously ہم لوگ بھی انسان ہیں اور ہماری اس چیز کو آپ اسی طریقے سے لیجئے. اچھا ناظرین دیکھیں شیخ صاحب آپ نے جس چیز کی توجہ دلائی ہے، میں زیتون ایف ایم لائیو کے اوپر ناظرین آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ختم نبوت، عقیدہ ختم نبوت اور قرآن کے نام سے میں نے آئی گیس 4 یا 5 ایپیسوڈز کیے ہیں شیخ صاحب. جی ان میں سے ایک پروگرام میں نے کیا سورہ حاقہ سے جو یہ استدلال کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، وہ جو آیت جی اس سے جہاں سے یہ لوگ استدلال کرتے ہیں، میں نے اس کی ایک تفسیر پیش کی ہے ودن قرآن، یعنی سیلف اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کو ایکسپلینیٹری آپ کہہ لیں کہ اس کی ودن اٹ سیلف یعنی داخلی وضاحت اور تفسیر پیش کر دی کہ جس میں قرآن نے بتایا کہ کیا جھوٹے انبیاء. اچھا میں ایک چیز آپ نے جو کہی ہے اس پر بھی میں ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں تاکہ شاید شیخ صاحب کی بات سے غلط فہمی نہ ہو جائے. شیخ صاحب نے جو کہا ہے نا کہ قرآن میں کسی جھوٹے نبی کا ذکر نہیں ہے، اس سے مراد کسی ذات یا شخصیت کا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی قرآن اللہ کے اوپر جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی کوئی یہ الزام نہیں لگا سکتا یا افتراء نہیں کر سکتا. قرآن میں کسی جگہ پر ذکر نہیں ہے کہ بھئی کوئی بندہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولے کہ میرے اوپر وحی ہوئی ہے. وہ تو میں نے ذکر کیا نا کہ اللہ تعالیٰ اس میں وہ کرتا ہے، لیکن ایز سچ کہ وہ شخصیت یا کوئی ایسی چیز اللہ نے جھوٹے کا وہ ایسی کوئی نشاندہی نہیں کی. جی ہاں بالکل، تھینک یو. یہ ذہن میں رہے ایگزیکٹلی کہ کوئی یہ غلط فہمی نہ لے لے کہ شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی قرآن میں یہ ہے کہ کوئی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کر. obviously یہ چیز جو ہے وہ فیصلوں تک نہیں پہنچ سکتی. مرزا صاحب نے کیا ہے obviously جھوٹا دعویٰ کیا. اچھا اب شیخ صاحب یہ چیز ہے کہ میں اس حوالے سے صرف اتنی بات کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنا معاملہ جو ہے وہ بڑا کلیئر کر دیا سوال. جی میرا ماننا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو یا کوئی بھی نبی کسی قسم کا کسی کی سچائی اور جھوٹ ہونے کے لیے اس کی موت کے وقت کا تعین ہونا یہ ضروری نہیں ہے، یہ شرط نہیں. بالکل صحیح. یہ اللہ کی ذات سے آپ نے کہا کہ وفات اور زندگی اور موت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں. ٹھیک ہے، تو یہ کسی بندے کے ہاتھ میں تو ہے نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ جی میں اس طریقے سے لے کر چلوں گا یا میں کروں گا جو ہے نا میری حقانیت کی یہ دلیل ہوگی. تو خیر اس حوالے سے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ پروگرام میرا ضرور دیکھیں، وہ کافی مسئلوں کو حل کرے گا. اور اس حوالے سے جو عام طور پر جماعت احمدیہ اور مرزیہ قادیانیہ کی طرف سے ایک آپ یہ سمجھیں کہ ایک غلط فہمی کا وہ شکار رہے ہیں، اس کو مسئلے کو حل کیا ہے. کسی نبی کے سچا اور جھوٹا ہونے کے لیے اللہ نے یہ قانون مقرر ہی نہیں کیا ہے، اللاجیکل قانون ہے. وگرنہ تو کوئی بندے کہتے ہیں بھائی ہم تم پر ایمان تب لائیں گے جب تک تم زندہ رہو، اتنے عرصے تک زندہ رہو ہم ایمان لے آئیں گے، آٹومیٹکلی پتہ چل جائے گا تم سچے ہو، اور اگر تم جھوٹے ہو گے تو تم مر جاؤ گے. تو اللہ نے یہ امتحان ہی کہاں رکھا ہے سچے اور جھوٹے کی پہچان کا. تو شیخ صاحب یہ میرا اس پر تبصرہ تھا. بالکل تھینک یو سو مچ. نو اٹس ویری گڈ اینڈ ویری کلیئر. اچھا آگے موصوف فرماتے ہیں یہ بڑا یہ دو جو آگے حوالے ہیں کہ خدا تعالیٰ شریروں کو اس لیے مہلت دیتا ہے کہ شاید باز آ جائیں اور ہدایت ہو. اب یہاں پہ بھی میں عرض کروں کہ موصوف کے مطلب تھوڑا سا علم اور عقل پہ میں سوالیہ نشان اٹھا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ جو شاید والی بات ہوتی ہے نا، یہ تب بات ہوتی ہے، یہ ہم انسانوں کے اندر ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا شخص یہ کام کرے گا یا نہیں کرے گا. یہ مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا کہ اللہ تعالیٰ یہ سوچ رہا ہے کہ شاید یہ بات مان جائے. تو موصوف کی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو علم ہے وہ یہاں پہ اس کی عکاسی ہو رہی ہے کہ کیا چیز ہے، اور ساتھ میں ہی وہ ایک کلیہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شریروں کو مہلت دیتا ہے کہ یہ اپنی بات واپس لے لیں یا اس کام سے ہٹ جائیں جو کام یہ کر رہے ہیں.
اب ساتھ اس کے آگے جب چلتے ہیں، یہ ان کے اپنا چونکہ ملفوظات کا ہے، یہاں پہ کوئی ایسی انہوں نے کوٹیشن نہیں دی ہوئی کہ ہم کہیں کہ یہ انہوں نے کہاں سے لیا، لیکن آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ تو کہہ دے کہ جو شخص گمراہی میں پڑا ہو خدائے رحمان سے ایک عرصہ تک ڈھیل دیتا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ انہوں نے ایک لا بیان کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو شخص گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، مطلب یہاں پہ یہ بات سورہ شیخ صاحب، یہ سورہ مریم کی، جی سورہ مریم کی آیت ہے جی، جی قرآن کا وہ کوٹ کر جی انہوں نے وہ چیز، میں وہی کہا نا، قانون بیان کر دیا، وہ کوٹ کر رہے ہیں قرآن کو یہاں پہ۔ اب اس میں ہے کیا کہ یہاں پہ کہ ان گمراہ لوگوں کی، مطلب یہاں کسی منکر کا یا کسی جھوٹ والے کی بات نہیں ہو رہی، یہ مطلب جو اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی سمجھتے ہیں وہ سارا کچھ، لیکن وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور چیز کو اپناتے ہیں، کہ ایک قانون کو چھوڑ کے دوسرے، اللہ کی بات کو چھوڑ کے دوسری بات لے لیتے ہیں، یا کہتے ہیں کہ یہ چیز اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے ہے۔ یہ ان کی بات کہ اللہ ان کو عرصہ تک ڈھیل دیا جاتا ہے، یہ قرآن کی بات ہے۔ اوپر جو بات ہو رہی ہے اس میں جو لفظ انہوں نے شاید والی بات کی ہے، میرا اصل کنسرن وہ ہے کہ اللہ کی ذات شاید میں کیسے آ جائے گی؟ اللہ کے پاس شاید والی بات کون سی ہے؟ اللہ علیم و خبیر ہے، اللہ خالق کائنات ہے، اس نے بنایا ہے، وہ جانتا ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ اس کے بارے میں یہ کہنا کہ شاید مرزا صاحب کے علم پہ، مرزا صاحب کی شخصیت پہ، مرزا صاحب کے افکار پہ بہت بڑا سوالیہ نشان میرے نزدیک اٹھتا ہے۔ جی عامر، آپ کا اس کے اوپر کیا؟ میں اس پر یہ کہوں گا شیخ صاحب کہ مرزا صاحب کا جو علم الالہیات تھا، جو علم الالہیات تھا، جس میں اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی خصوصیات کا جو معرفت ہوتی ہے، اس کو یعنی بحیثیت مخلوق اور بحیثیت انسان بالخصوص، جی یعنی اللہ کی جو الہی حیثیت اور ذات ہے، جو شخصیت ہے بطور خالق، بطور رب، تو وہ اس کو اور بطور الہ اس کو سمجھنے کی، وہ مرزا صاحب کی یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ نامکمل تھی، یا وہ مکمل طور پر واقفیت اور آشنا ہی نہ تھی شیخ صاحب اس حوالے سے مرزا صاحب۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ جب منصب نبوت پر کسی شخص کو فائز کرتا ہے، اس میں قطعیت آتی ہے۔ یس اچھا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جب معاملہ آتا ہے نا لوگوں کے انفرادی اور ذاتی افعال کا اور نجی اعمال کا، اس میں تو فیصلہ اللہ نے اپنی ذات کے پاس رکھا ہوا ہے، مگر جب معاملہ آتا ہے نظم اجتماعی کا، معاملہ آتا ہے سوسائٹی کا، معاملہ آتا ہے قوموں، تہذیبوں اور سماجوں کا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ایک قدرت اور قانون، جس کو لا کہتے ہیں، ایبسولوٹ، وہ بنایا ہوا ہے، جس کو اللہ کی عادت بھی کہتے ہیں، اللہ کی سنت اللہ، وہ اس کو بدلا نہیں جا سکتا۔ جو نبوت کا منصب ہوتا ہے نا، یہ جو نبوت کا میکنزم ہوتا ہے، اس کا تعلق اللہ کی سنت اور عادت سے ہے۔ اچھا، یہ متفق ہے، یعنی ہمارے مخالفین میں بھی، یعنی جماعت احمدیہ بھی یہ مانتی ہے کہ نبوت کا تعلق اللہ کی سنت سے ہے۔ بالکل موصوف قادیانی اس کا ذکر کرتے ہیں اپنی کتب میں، بالکل صحیح جی آپ نے جی کہا۔ ہاں بالکل۔ اچھا، تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب فرق نہیں کر پاتے تھے کسی شخص کے انفرادی، ذاتی اور نجی اعمال کو اور اس کی زندگی کو، اور پھر کسی شخص کی اجتماعی اور سماجی اور معاشرتی اس پہلو سے، کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کے سامنے آتا ہے اور پھر کس طریقے سے دعویٰ رکھتا ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اس میں بھی شاید کا طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں، شاید۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ بیسیکلی ڈیفینٹ اور ایبسولوٹ جو اللہ کی ایک سنت ہے، اس کو چیلنج کرتی ہے، اور یہ علم و الہیات کے اعتبار سے غلط چیز ہے، اللہ کی صفت کی نقص ہے۔ جی وہی عرض ہے کہ یہ مطلب موصوف کے دعوے اتنے بڑے ہیں، لیکن جب ہم ان کے ایک ایک فکرے کو، ایک ایک لفظ کو دیکھتے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی یہ باتیں ہیں بظاہر، مطلب مزے کی بات ہے، آج تک یہ اپنا عامر جی جی یہ زیتون چینل پہ یہ اویئرنیس جو احمدیت کے بارے میں، احمدیہ کلٹ کے بارے میں، موصوف آن جہانی قادیانی کے بارے میں ہے، یہ اس لیے دی جاتی ہے احمدیوں کو کہ بات سنیں، آپ نے زحمت ہی نہیں کی ہوئی،
آپ اپنے صرف یہ خطبوں جلسوں تقریروں میں سن لیتے ہیں اور آپ کو جو بتا دیا گیا آپ سمجھتے ہیں وہی سارا کچھ ہے، جبکہ یہ ایسی چیز نہیں ہے۔ آپ جو چیز ان کو سمجھ کے مان رہے ہیں، جب آپ ان کی تحریریں دیکھیں گے آپ حیران رہ جائیں گے کہ موصوف نے کیا کچھ کہا ہوا ہے۔ مطلب میجورٹی آپ اندازہ کریں کہ میں اب وہ میری ہمشیرہ جو ہیں یا میرے عزیز و اقارب جو ہیں، جب شروع میں مطلب میں آج سے کوئی 20 سال پہلے کی بات کرنے لگا ہوں، تو جب میں نے ان سے کہا کہ میرے علم میں یہ آیا، حالانکہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، بڑی مزے کی بات ہے میرے علم میں بھی نہیں تھا کہ مرزا صاحب جو ہیں یہ نبی ہیں، اور میں جماعت کے کام شام یہ وہ سب کچھ کرنے کرانے والا، لیکن اس چیز کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ مرزا صاحب جو ہے نبی ہیں۔ یہ بحث ضرور سنتے تھے ہم لوگ کہ جی امتی نبی آ سکتا ہے، یہ غیر شرعی نبی آ سکتا، لیکن مرزا صاحب خود دعویٰ رکھتے ہیں موصوف، اس کا نہیں پتا تھا۔ تو جب میں نے یہ اسٹڈی کیا اور مطلب ان سے بیٹھے بات ہوئی، تو وہ کہنے لگی کہ بات سنے ہمشیرہ بھائی، یہ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ مرزا صاحب کا دعویٰ جو ہے مسیح موعود کا ہے اور امام مہدی کا ہے۔ کہنے لگے، وہ ساتھ ہی روحانی خزائن کا کوئی جلد پڑی ہوئی تھی، اٹھا کے مجھے کہنے لگے اس پہ نام پڑھو کیا لکھا ہوا ہے نیچے۔ میں نے کہا بہن میری اب ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن مسئلہ ہے آپ اس کو کھول کے تو پڑھ لو، اس کے اندر کیا ہے۔ ٹائٹل پہ تو پڑھ لیا آپ نے، لیکن اس کے اندر کیا ہے؟ موصوف اس کے مطلب ناٹ پرٹیکولرلی دیٹ بک، مطلب مرزا صاحب کی تحریروں میں ان کی کتابوں کھول کے دیکھیں تو اس کے اندر موصوف فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ دوبارہ ظہور ہوں، میری ذات میں رسول اللہ دوبارہ دنیا میں۔ وہ استغفر اللہ کرنا شروع کر دیں۔ میں نے کہا شکر ہے کہ آپ استغفر اللہ کریں، اور اگر یہ چیز آپ کو مل جائے تو پھر یقیناً آپ کو، لیکن حسب معمول وہ بھی وہی چیز نکلیں کہ وہ تعویلیں اور یہ اور وہ سوچ۔ سلسلہ یہ ہے کہ یہ جو پروگرام یہاں پہ جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں یا ہوتی ہیں، یا بظاہر ہم اس کے اوپر کوئی لمبا لیکچر نہیں دینا چاہتے، اس لیے تاکہ بات کو سمجھ سکیں اور یہ آپ کے ذہنوں میں سوال پیدا کریں، اور وہ سوال اگر آپ یہاں پہ لے کے آئے۔ اب یہاں پہ ایک اور چیز آ جائے گی آپ کے سامنے جو میں عرض کرنا چاہوں گا، جو ہمیں بڑا مطلب ایک مشکل مرحلہ پیش آتا ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے اوپر بعض ایسی چیزیں بھی ہماری طرف منسوب کی جا رہی ہیں، یا تو وہ سمجھ نہیں رہے، یا ہو سکتا ہے ہم بیان کرنے سے اس طرح سے قاصر ہوں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو جو ہم کہہ رہے ہیں۔ سلسلہ یہ ہے کہ یہاں پہ آ کے بحث نہیں، پہلی بات یہ ہے کہ آپ یہ ہم پہ بات اٹھائیں کہ آپ نے جو کوٹیشن دی ہے، حوالہ دیا ہے، یہ غلط ہے، اور اگر غلط ہے تو صحیح کیا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر صحیح ہے اور آپ جو سمجھ رہے ہیں اور ہم غلط سمجھے ہیں آپ کے نزدیک، تو آپ یہ بات یہاں پہ آ کے کہہ دیں کہ دیکھیں جی آپ نے جو کچھ بات اس کو بیان کی یہ اس طرح نہیں ہے، ہم اس طرح سمجھے۔ لیکن جب آپ ایک ڈیبیٹ اور بحث کے موڈ میں جاتے ہیں نا، تو وہ میرا یہاں پہ بالکل قطعی ایسی کوئی چیز نہیں، اور اس کے لیے بہت سی چینلز کھلی پڑی ہیں، بہت سے ہمارے پروگرام زیتون کے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے لیے عامر آپ کو کھلی دعوت دیتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی چیز کے اوپر بات کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، میرے ساتھ آ کر لے، مقصد عامر کے ساتھ آپ بڑے آرام سے آ کے بات کر سکتے ہیں۔ یہ جو پروگرام ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر ہم بحث کے موڈ میں نہیں جا سکتے۔ یہاں پہ صرف یہ بات ہے کہ آپ نے غلط حوالہ دیا، اصل یہ تھا، اور میں اس کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کا مشکور ہوں گا، اور اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اس کی تصحیح کروں گا۔ اور اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی آپ غلط سمجھے ہیں، تو آپ نے اپنا جو صحیح ہے وہ بتانا ہے، اور ساتھ میں یہ کہنا ہے کہ یہ میری جماعت کا نہیں، یہ میں جو سمجھا ہوں، تاکہ ہم اس کو صرف آپ کی ذات کی حد تک رکھیں۔ لیکن جب آپ کہیں گے جماعت، تو پھر آپ کو جماعت کی طرف سے کوئی نہ کوئی نمائندگی لانی پڑے گی، ورنہ ہر بندہ، کیونکہ جماعت تو آپ کو اون ہی نہیں کرتی۔ یہ بہت مزے کی بات ہے، جماعت تو اپنے کسی بندے کو اون نہیں کرتی، سوائے اس کے کہ وہ مارا جائے بیچارہ، اور اس کی لاش کو بیچنے کے لیے آپ کو اون کر لے گی، اس کی بینیفیشری بن جائے گی، ورنہ آپ کے زندہ ہوتے ہوئے آپ کو نہیں اون کرے گی۔ بالکل وہ پیسے کو، شیخ صاحب معذرت بات کاٹ رہا ہوں، وہ اون بیسیکلی روکڑے کو کر، تھپنٹو کو کر رہے ہوتے ہیں
بابا قائد اعظم کو وہ آن کر رہے ہوتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا بھی جو ہے اس کے بھی پیسے بقایا تھے بھائی، نہیں، اب اس کے پیسے بقایا۔ اب بابا قائد اعظم نے ڈالر ہے آج کل یا یورو اوئے ہوئے ہوئے، ہے کیا واشنگٹن صاحب ٹھیک ہو گیا، قیمت بڑھ گئی ہے اب۔ ٹھیک ہو گیا۔ سلسلہ یہ ہے کہ اس طرح سے، کیونکہ ہمارے اکثر وہ آتے ہیں صاحب، وہ آ کے کہتے ہیں ٹھہرے جی آپ نے یہ جی وہ لڑائی جھگڑے، ہم بڑے امن پسند اور بڑے مسکین سے بندے ہیں، ہمارا ایسا کوئی کام نہیں ہے کہ ٹھیک ہو ہم گیا، ایسی چیزوں میں جائیں۔ اس ضمن میں مطلب کسی نے بھی کوئی بات کرنی ہے، دے آر موسٹ ویلکم۔ ہم کیا ٹھیک ہیں ہو گیا۔ کیا نہیں ہے، یہ بڑی ایک سیدھی سی بات ہے۔ ہم احمدیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور احمدیت مثال اس کی یوں لے لے کہ ایک اخبار ہے، رسالہ ہے، اس کے اندر آپ خبریں پڑھتے ہیں، رسالے اخبار کے اندر آپ کہیں جی یہ کیوں ایسا کیا، آپ نے یہ لکھا تو یہ کیا، اس کا کام ہے آپ کو خبر دینا، اس کا کام ہے آپ کو ایک چیز کی اطلاع پہنچانی۔ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ اوور ہیئر۔ جی عامر۔ ٹھیک ہو گیا۔ شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ ناظرین، میں لنک بار بار دے رہا ہوں، اور جو دوست صاحب آپ اس حوالے سے جوائن کرنا چاہتے ہیں پروگرام کے تناظر میں، اور شیخ صاحب سے ون آن ون جو ہے وہ کوشچن کرنا چاہتے ہیں، وہ اس لنک پر اب کلک کریں اور آ جائیں۔ میں کالز کا باقاعدہ آغاز کرنے والا ہوں چند ہی لمحات میں۔ اس سے پہلے کہ میں کالز کی طرف جاؤں، ایک دو نکات ہیں جن کی طرف شیخ صاحب میں چاہتا ہوں بات کر دوں، جی اور آپ ضرور۔ سے اس پر کوئی آپ کے چیدہ چیدہ اوکے، جو ہے وہ تبصرہ اسے لے لیا جائے۔ اچھا شور۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے اندر شیخ صاحب نے جس ایشو کو کھولا ہے، اور جس کلئی کو اور جس گتھی اور معمہ کو سلجھانے کی کوشش کی ہے، وہ یہ تھی کہ مرزا صاحب بیسیکلی دعوی نبوت کرنے والے کی صداقت اور اس کے کذب کے جو نتیجہ ہے، اس کا جو اس کی معیار جو ہے۔ معیار ہے، یا اس کا جو پھر آفٹر افیکٹس ہیں، اس کے بارے میں بھی کنفرم نہیں تھے۔ نہیں۔ یعنی اچھا پھر یہ ہے کہ جب آپ اس بارے میں کنفرم نہیں ہے تو دوستو، یقینی طور پر یہ نکلتا ہے کہ مرزا صاحب کا یہ کہنا کہ چونکہ میں سچا ہوں اس لیے بچ گیا ہوں، یہ بھی مشکوک ہو گیا، کیونکہ جب یہ کنفرم ہی نہ رہا کہ جو جھوٹا ہوگا وہ مرے گا اور جو سچا ہوگا وہ بچ جائے گا، تو مرزا صاحب کا فی نفسی ہی یہ دعویٰ کرنا بھی مشکوک ہو گیا، اس بنیاد کے اوپر کہ میں چونکہ زندہ رہا ہوں۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس میعاد تک پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے، جس میعاد کا وہ خود کلیم کرتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، دوستو، میں اس پر باقاعدہ بڑی تفصیل سے بھی بات کر چکا ہوں، شیخ صاحب نے بھی بات کر دی ہے، کہ یہ ڈیبیٹس والا جو چکر ہے نا، یہ زیتون ایف ایم کی پالیسی نہیں ہے۔ اچھا، یہ ضرور ہے کہ کسی کو کچھ یہ میں ضرور کہوں گا کہ شیخ صاحب کی وہ جو ہے نا، وہ شیخ صاحب بھی میرے ساتھ ذکر کر رہے تھے، میری نظر سے بھی گزرتا ہے۔ میں شیخ صاحب، اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ کے شگرد رشید، روحانی شگرد رشید اور تلمیذ عزیز کے اسی ٹپیکل سٹائل کے اندر بات کر لوں؟ اچھا، بالکل جی، بالکل آپ آزاد ہیں، میں آپ کو نہیں روک سکتا، لیکن میں ٹھیک ہو تو گیا۔ خود حیران ہوں کہ میرا بھی کچھ شاگرد، یا اللہ تو اچھا رحم کر میرے جی پہ۔ جی، تکے نال ایتھے تکے نال باندھے نے جی۔ اچھا، یہ اب کل کو وراثت نہ کلیم کر لیں۔ اچھا، یہ علیحدہ بات ہے۔ اچھا دیکھیں یار، وہ ایک حضرت ہیں، وہ جناب شیخ صاحب کو آ کر جناب میسج کرتے ہیں، یا کوئی بھی اسی طریقے سے ٹیپ 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 لائی ہوں، ٹیپ 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 لائی ہوں، وہ بولتے بھی اس طریقے سے ٹیپ 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 ٹیپ۔ تو وہ جو ٹیپ 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 ادھر کر رہے ہیں، یہ لنک پبلک میں دے رہا ہوں، ادھر آ کر ٹیپ 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 کر لیں شیخ صاحب کے ساتھ ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں ہمارے ماموں کے گھر آنا، تب ہم آپ سے لگڑیں گے اور بتائیں گے۔ پہلے ماموں کا گھر ڈھونڈیں آپ کے، تو یہ آپ کے سامنے ہے، آ کر ادھر ٹیپ 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 کر لیں جو آپ کرنی ہے آپ نے بات شیخ صاحب سے، یہ لنک آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال دو میں نے یہ شیخ صاحب باتیں کرنی تھی۔ جی شیخ صاحب، اگر یہ ٹپ ٹپ سرکار جو ہے، ٹپ 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 سرکار، یہ اگر آئیں ہمارے چینل کے اوپر بات کریں تو ایز اے کالر ہم ان کو لیں اور آپ بات کر سکتے ہیں نا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ نہیں، میرا ویلکم ہے نا، ایوری ون از ویلکم ہیئر۔ ہاں، لیکن وہ یہاں پہ آ کے کہیں جی کہ میرے ساتھ فلاں چیز پہ بحث کھول لو، جو ہم بات کر رہے ہیں، یا اگر وہ اسپیسیفک کو کہنا چاہتے ہیں تو میرا مطلب یہ چیز ذہن میں رکھیں عامر، میں ہر شخص کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہوں، مجھے کوئی آر نہیں ہے، ایز لانگ ایز کہ وہ شخص ذاتیات نمبر ایک، دوسرا یہ کہ مہذبانہ شائستہ گفتگو، اور اس دھیمے لہجے میں، مطلب بحث مباحثیں سمجھنے کے لیے بات ہر وقت تیار۔ اگر کسی نے ذاتیات پہ حملہ کرنا ہے، اگر کسی نے ناشائستہ زبان استعمال کرنی ہے، کسی نے آواز اونچی کرنی ہے، کوئی اپنے دل کا غبار نکالنا ہے، تو I'm sorry، وہ دیوار کے پاس جا کے کہہ لے
مطلب I'm sorry میں اس کے لیے تیار نہیں ٹھیک ہوں، ہو میرے پاس ہمت نہیں ہے جی ٹھیک ہو گیا، شیخ صاحب نے بڑا کلیئر کر دیا دوستوں. اچھا کچھ دوست نیچے میسیجز کر رہے ہیں کہ سچے انبیاء کو بھی شہید کیا گیا، قتل کیا گیا قرآن میں. میں اس پر باقاعدہ پورا پروگرام کر چکا ہوں. میں نے آپ کو بتایا عقیدہ ختم البت قرآن سورہ حاقہ، وہ بھی پروگرام میں نے کیا ہے. اس کے علاوہ ایک پروگرام اگر آپ جائیں گے زیتون ایف ایم لائیو ہمارے اس چینل پر، اس کی ویڈیوز میں جائیں گے، اسکرال کریں گے تو نیچے آپ کو نظر آئے گا ایک تھم نیل، زیتون ایف ایم لائیو کی شو ہے، اس میں تھم نیل نظر آئے گا کہ جتنے مدعین نبوت کنٹمپریری ہمارے جو ہم معاصر اس وقت، مثال کے طور پر زاہد خان ہے جرمنی کا، یا وہ احمد عیسیٰ تھا، یا وہ کیا اس کا نام ہے، مرزا غلام احمد قادیانی کا، اور اس طریقے سے دیگر جو لوگ ہیں ان کا تھم نیل ہے. وہ پروگرام ضرور دیکھیں. اس پر میں نے باقاعدہ تفصیل سے مدلل گفتگو کی ہے، اور میرے خیال سے جو ہے وہ سیر حاصل میں نے تبصرہ اس پر الحمدللہ کر دیا اللہ کے فضل سے، کہ اس موضوع کے اوپر کہ سچا جو ہے وہ فوت ہو جائے گا، اپنا سوری جو ہے نا وہ طبعی موت جائے گا، اور جناب جو جھوٹا ہے نا وہ بڑی بدرد اور عبرتناک جو ہے نا موت اس کو قتل. یہ بالکل یہ غلط بات ہے، یہ قرآن کے مزاج پر نہیں بیٹھتی، اور اللہ کی جو ایک نظام ہے اس پر نہیں بیٹھتی. اچھا جن دوستوں نے بالترتیب جوائن کیا، جیسا میں نے کہا تھا، میں نے لنک اس لیے ابتدا میں دے دیا تھا. شیخ صاحب اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کالز کا سیشن آغاز کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوست صاحب آپ شیخ صاحب کا جو پروگرام ہوتا ہے، کیونکہ میں یہاں پر ایز اے ہوسٹ فاروق بھائی کی ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوں، تو شیخ صاحب سے آپ کسی قسم کا بھی سوال کر سکتے ہیں جس کا تعلق جماعت احمدیہ اویئرنیس کیمپین سے ہو، ختم نبوت سے ہو، آپ وہ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. تہذیب، اخلاق اور وقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ کوشش کرنی ہے تاکہ ہمارے لیے پروگرام کو ادب و احترام اور ایک تعلیمی اور تحقیقی اور تبلیغی اور دعوتی انداز میں لے کر چلنا آسان ہو. ہمارے دوست ہیں بڑی دیر سے میں جوائن کیا ہے، انڈیا سے غالباً امروز صاحب. اہلاً جناب، کیا سوال کرنا چاہیں گے آپ پیارے دوست؟ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں عامر بھائی؟ اللہ کا شکر سر. کیا بات کرنا چاہیں گے آپ شیخ صاحب سے؟ جی شیخ صاحب، ہم یہ بات کرنا چاہیں گے کہ جیسے کہ کچھ دن پہلے ایک پروگرام دیکھ رہے تھے جس میں اسی زیتون ایف ایم کے اس میں مطلب یہ ہو رہا تھا، بات چل رہی تھی کہ جو جھوٹا نبی ہوگا یا یہ ہوگا تو اس کو اللہ تعالیٰ پکڑ لے گا سحرک سے، ہے نا، جو جھوٹ بولے گا. تو یہ تو نبیوں کے لیے تھا، میرا جیسا یہ ہے ماننا ہے کہ یہ تو نبیوں کے لیے تھا. جو سچا نبی اگر جھوٹ بولیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لے گا. اور مرزا غلام قادیانی اتنی ساری جھوٹ اور اتنا سارا مطلب کیا کہتے ہیں اس کو کہ اردو میں شاید مطلب آپتی جنک شبدوں کا جو استعمال کیے ہیں اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں، برے لفظوں مطلب کا، گندے جی لفظوں کا، جی غلیظ شبدوں کا جو جی استعمال کیے ہیں. تو وہ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ اگر مرزا قادیانی جھوٹا ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو پکڑ لیتا. یہی چیز تو اس کے جھوٹ ہونے کی نشانی ہے کہ وہ جھوٹا ہی تھا. اگر وہ سچا ہوتا تو پکڑ ہوتا نا. وہ جی اگر وہ سچا ہوتا تو نہ پکڑ ہوتا. اگر وہ سچا نبی ہوتا اور جھوٹ بولتا تو پکڑ ہو جاتی اس کو. لیکن وہ آلریڈی جھوٹا آدمی تھا بھائی، ایک عام انسان کی طرح جھوٹ بول رہا تھا، اس لیے اس کے اوپر کوئی یہی نہیں ہے. تو یہ تو اس کے جھوٹا ہونے کا دلیل ہے. وہ بات سچے نبیوں کے لیے تھی، وہ چیز سچے نبیوں کے لیے تھی کہ اگر میرا نبی جھوٹ بولے گا تو میں اسے پکڑ لوں گا. ویری گڈ، ویری گڈ. تو وہ تو وہ سچے نبیوں کے لیے، وہ بات سچے نبیوں کے لیے تھی. بالکل احمدیوں کی یہ بات یہ امروز یقین کریں کہ آپ نے یہ جو بات بتائی ہے یہ حقیقتاً سورہ الحاقہ کی جو ہے یہ خاص رسول اللہ کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو میں اس کو دے رہا ہوں، مطلب اللہ تعالیٰ قرآن ان کو دے رہے تھے کہ اس میں اگر اپنی کو بات شامل کر لیتے، کوئی ایسی چیز اس میں کر لیتے تو میں اس کو، اللہ تعالیٰ کے وہ رسول جو ہیں وہ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پہ قرآن نازل کر رہا ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ یہ سارا کچھ ہونے کے باوجود یہ خاتم النبیین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اگر یہ بھی ذرا سی بات کر دیتے تو میں ان کی بھی رگے جان سے پکڑ لیتا. ٹھیک ہوگی پکڑ لیتا. یہ تو سچے نبیوں کے لیے تھی. یہ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو بالکل آپ نے صحیح کہہ دیا کہ موصوف غلام قادیانی جن کا دعویٰ ہی جھوٹا، جو کہ ملحد تھے،
جو کسی طور اللہ پہ یقین ہی نہیں رکھتے لیکن انہوں نے اللہ کا نام استعمال کیا اللہ کی تو اللہ کہتا ہے کوئی کرتا رہے، مجھے کوئی فکر نہیں ہے، یہ آخر اپنے انجام کو پہنچیں گے، آئیں گے، سزا ان کا مقدر ہے، بالکل ٹھیک ہے، وہ ایک خاص ایز عام حالات آدمی کی طرح، جی ایز عام بالکل آدمی کی طرح، آدمی کی بالکل طرح، جی جیسے ہاں بالکل جیسے ٹھیک ہو ہمارے گیا، دیش میں یا ہاں آپ جی کے دیش میں اتنے سارے نیتا جی جی وغیرہ جو جھوٹ بولتے رہتے ہیں بالکل یہ ٹھیک بس ایک عام ٹھیک ہو آدمی گیا، کی طرح، تھینک یو سو بس یہی مچ بات جی بولنا تھا۔ تھینک یو جزاک اللہ، جزاک اللہ امروز بھائی۔ ناظرین امروز بھائی نے میرے خیال سے فیصلہ کن بات کر دی ہے، شیخ صاحب بڑے پیارے ڈائمینشن سے، بڑی دشا جی سے اچھی سے جی انہوں نے اس چیز کو لیا ہے، اللہ ان کو جزائے خیر دے کہ یہ جی نقطہ بیان کرنے یہاں آئے، بالکل اللہ سر آپ پر اپنی رحمت برسائے۔ اچھا ناظرین کوشش کریں گے جو کوسچنز ہیں ان کو جلدی جلدی لیں تاکہ کسی بندے کو یہ نہ لگے کہ مجھے انتظار کرنا پڑا ہے، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ میں اپنی طرف سے یہ کوشش کروں گا، آپ کوئی بھی سوال کیجیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور کوشش کریں کہ سوال کرتے ہی اجازت آپ لے لیں اسٹوڈیو سے اور یوٹیوب پر جا کر ہمیں دیکھیں۔ ہمارے ساتھ نیکسٹ جو ہیں وہ یار اچھا میں ایک چیز آپ کو بتا دوں دوستو کہ جو ایک بندہ آ کے اسٹوڈیو میں پھر دوبارہ چھوڑ کے جاتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، تو پھر گلہ مت کیجیے گا کہ بھائی میں تو جو ہے نا وہ اس ترتیب سے چل رہا تھا۔ اے آر خان بھائی ہیں، ان کو لیتے ہیں، ان کے بعد ہمارے ایک پیارے بھائی جی اے آر خان بھائی اہلن۔ السلام علیکم۔ وعلیکم وعلیکم میں السلام السلام حضرت۔ چھوٹے چھوٹے دو سوال ہیں جی کہ ایک جو وقف نو میں پیدائش سے پہلے ہی بچے کو بچیوں کو وقف کر دیا جاتا ہے، جی تو یہ جو لڑکے ہوتے ہیں یہ تو مربی اور انسپکٹر اور سب بنتے ہیں، لڑکیوں کی کیا ذمہ داری ہوتی؟ ماشاء اللہ، اوکے، ٹھیک ہو یہ صرف یہی سوال آپ کا؟ دیکھیں جی اس میں ابھی تک جو اصل بات انہوں نے رکھی تھی نا جی اے آر خان صاحب، وہ یہ ہے کہ جو وقف نو کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں، ایک تو ان کو یہ سجیسٹ کرتا ہے کلٹ کہ تم کون سا سبجیکٹ پڑھو، ان سے مطلب مل ملا کے پوچھ کے یہ ساری بات ہوتی ہے، ان کے والدین سے بھی۔ پھر اس کے لیے ان کو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے کچھ سال جو ہیں، خصوصی طور پہ خواتین کے، لڑکوں کے لیے تو پوری زندگی وہ وقف کر سکتے ہیں، لیکن خواتین میں یہ اپنے کچھ زندگی کے سال جو ہے وقف کرتی ہیں کہ یہ جہاں پہ بھی ان کو یہ کلٹ بھیجے گا وہاں جا کے یہ کام کریں۔ بعض جگہوں پہ مطلب آپ یہ کہہ لیں مثال کے طور پہ افریقہ میں بھیجا گیا ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے لڑکی، کوئی اور کسی پہ ایسے پروفیشن میں ہے، تو ان کو وہاں پہ بھیجا گیا ہے، تو اس سے وہ جو کام لینا ہے، جو سارا کچھ سلسلہ ہے، وہ اپنی طرف سے والنٹیرلی کرتی ہے، لیکن اس کے جو بنیادی اخراجات ہیں وہ دے دیے جاتے ہیں، باقی اس کا کام والنٹیرلی ہے۔ اب یہاں پہ ایک چیز اٹھتی ہے کہ کیا وہ جس کسی کے پاس اس کو بھیجا گیا وہاں سے جو معاوضہ لیا، جو اس کو تھوڑا بہت دیا اس کے اخراجات ضروریات کا، تو ریسٹ یہ کلٹ اپنے پاس رکھتا ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ بندوں میں، مردوں میں یہ ہے کہ وہ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں کہ تم یہاں مدرسہ میں داخل ہو جاؤ، جس کو جامعہ احمدیہ کہتے ہیں، تو اس کو کہ تم اپنی زندگی وقف کر دو۔ واقفین سے ان کی مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ان بچوں کے مستقبل کے بارے میں اس کلٹ سے کنسلٹ کریں گے۔ آپ بنیادی جو چیز جس کی بنیاد مرزا طاہر احمد نے رکھی تھی، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس بچے کی تعلیم، مستقبل جو بھی ہے وہ آپ کلٹ سے پوچھ کے کریں گے۔ دس از دا بیسک آئیڈیا۔ جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ ناظرین۔ بغیر کسی تاخیر کے ہم اپنے اگلے کالر کو لیتے ہیں۔ ہمارے ایک بڑے پیارے دوست نے ہمیں جوائن کیا ہے اور میں ان کو لے لیتا ہوں، میرے خیال سے وہ مختصر بات کریں گے تاکہ ہم دوسرے دوستوں کو بھی لیں۔ جی ڈھلو صاحب، نوید فاروق ڈھلو بھائی، اہلن جناب، کیا حال چال ہے؟ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم اہلن بھائی جی، کیا پوچھنا چاہتے ہیں، کیا بات کرنا چاہتے ہیں سر؟ سر جی سب سے پہلے تو میں اپنے آپ کو بڑا لکی صبر کر رہا ہوں کہ فرسٹ ٹائم میں کال پہ ہوں، اٹینڈ ہو گیا ہوں جناب۔ بس میں نے شیخ صاحب کو اور عامر صاحب آپ کو، میں ایکچولی چھٹی اپنی ڈیوٹی سے بھاگ کر آیا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، اپنے انجینئر کو تھوڑی دیر کے لیے کہ بھائی پلیز مجھے ایک ارجنٹ کال کرنی ہے باہر، ایکچولی پلانٹ میں موبائل یار الاؤڈ نہیں ہوتا۔ کل قیامت کو ہم سے حساب لے لینا اللہ نے۔ نہیں سر ایسی بات نہیں ہے سر۔ میں سب سے پہلے شیخ صاحب کو بہت بہت خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، بڑا اچھا کام کر رہے ہیں۔ آمین اور عامر صاحب آپ کے لیے تو کروڑوں سلوٹ ہے میری طرف سے،
بس میں نے یہی بات کرنی تھی. جزاک اللہ خیر. آپ نے آپ وہ کہاں سے اتنی عزت دی کہ کال پہ جائیں. کہاں سے بول رہے ہیں نوید صاحب؟ کہاں ہیں آپ؟ سر میں سر ابو دھابی سے بات کر رہا ہوں, بٹ میں پاکستان سرگودا سٹی سے تعلق نہیں, ٹھیک ہے, اللہ خوش رکھے. اور مجھے عامر سوری آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک منٹ جی نوید بھائی بات کریے ان کریں, معذرت چاہتا ہوں ڈراپ ہو گیا. جی نوید فاروق بھائی اپنی بات مکمل کر لیں. جی جزاک اللہ سر. سر ایکچولی ایک چھوٹی سی چیز میں شیئر کرنا چاہتا ہوں, صرف میں 1 منٹ بھی نہیں لوں گا پورا. وہ یہ ہے کہ میں تقریباً 2006-07 میں میرے ایک دوست کا آپریشن تھا, اس کی کوئی اپنا اسپائنل کورڈ کے اوپر کہیں اس کو کوئی پھوڑا سا تھا بڑا. تو ہم ربوہ جانے کا اتفاق ہوا. اس سے پہلے سیدھی سی بات ہے جو احمدیہ جماعت کے بارے میں اتنا انفارمیشن نہیں تھی, مگر جب ہم ادھر گیا, حالانکہ میرے والد صاحب نے کہا تھا ذرا تھوڑا سا نا بی کیئرفل, بس اپنے کام سے کام ہی رکھنا. تو جب میں ادھر چلا گیا ہوں, وہاں ظاہری بات ہے پیشنٹ کو ملنے کے لیے ایٹ دا ٹائم ایک ہی بندہ جا سکتا تھا, تو پھر میں ویٹنگ لاؤنج میں ویٹ کر رہا تھا اپنی باری کا. تو وہاں سر ایک دوست بیٹھے تھے, انہوں نے پیار میں مجھ سے باتیں شروع کر دی. اب کہاں سے آئے ہیں, اب مجھے یقین کریں کوئی اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں تھا, تو وہ پھر لٹرلی میرے پیچھے ہی پڑ گئے کہ آپ چلیں ہمارے ساتھ کھانا کھائیں, آپ ہمارے مہمان ہیں, اور یہ ہے اور وہ ہے, آپ کو سیدھے رستے ڈالتے ہیں. یعنی یہ انہوں نے 4-5 دفعہ مجھے بولا کہ ہم آپ کو سیدھے رستے. میں بڑا سخت پریشان ہو گیا. میں کہ جزاک اللہ جناب, میں نے واپس جانا ہے اور میری فلائٹ ہے رات کو ابو دھابی کے لیے, تو بس میرا یہ دوست ہے, اس سے ملنے آیا. تو شیخ صاحب اس کے بارے میں کچھ تھوڑا سا فرما دیں کہ اتنی یہ زبردستی کیوں کرتے ہیں اگر کوئی مہمان چلا جاتا ہے ان کے ایریے میں. جزاک اللہ خیر سر. اصل میں وہ چیز چاہتے ہیں کہ کوئی بھی لمحہ ہمارا خالی نہ جائے, ہم اپنی بات جو ہے دوسرے تک پہنچائیں, کیونکہ آپ تو ان کے گھر میں گئے ہوئے, باہر اب نکلتے ہیں, چونکہ حالات اور کچھ قوانین ایسے ہیں کہ وہ پروپوگیٹ نہیں کر سکتے. تو اس لیے اس موقع کو غنیمت انہوں نے جانا کہ مطلب یہ جو جالے میں پھنسی ہے مکھی, اس کو ابھی اسی طرح ہی ہضم کر لیا جائے, یہی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ. سیدھے رستے پائے. بندہ پوچھے پہلا میں کندھا چ بج رہا ہوں, تھی مجھے سیدھا پھڑ کے رستے پانا ہے, میں سیدھا جا دے رہا ہوں. اچھا جی, ہمارے ساتھ ایک اور نوید صاحب ہے. اچھا جی, ان کو بھی لے لیتے ہیں, پیارے بھائی کو, ان کو بھی ختم کر کے پھر ہم دوستوں احباب کی طرف دوسرے جاتے ہیں. بڑے قیمتی لوگ موجود ہیں. اہلاً نوید بھائی. جی وعلیکم السلام, کیا حال چال ہے سر؟ خیریت ہے؟ شکریہ. اللہ کا شکر, ٹھیک ٹھاک. کیا اچھا بات ہے, آج آپ نے چھاپا مارا جی, آئی ڈی چینج کی ہے؟ جی ہاں, وہ کچھ تصویر میں اوپر نیچے ہو گیا ہے. اچھا, میں 1 منٹ لے سکتا ہوں یا میں سیدھا بس سوال کو 1 منٹ دے سکتے ہیں مجھے؟ میرے پاس ہے نہیں ہے, میں کیسے دوں؟ اچھا, کوئی مہربانی کر سکتے ہیں تو بس میں ایک ختم نبوت کے لیے ایک بات کرنا چاہتا تھا آپ سے. جی کر. اچھا, میں یہ کہہ رہا تھا کہ بچپن میں ہم کو صرف عربی قرآن پڑھایا جاتا ہے بچوں کو, اور اسکول کے اندر بھی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں دینیات کی کتاب کے اندر صرف احادیث کے کچھ حوالے اور سیرت النبی اور صحابہ کرام کے بارے میں پڑھایا جاتا ہے. اس کے بعد کالج کے اندر پری انجینئرنگ, پری میڈیکل یا کامرس کے اندر بھی قرآن کی تعلیم کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھایا جاتا. اور گریجویشن کرنے کے بعد اگر کوئی آدمی خود ترجمے سے قرآن پڑھ لے اگر تو, اور آیات کوٹ کرنا شروع کر دے, یہ میرے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے, میں کسی اور کے بارے میں نہیں کہہ سکتا, کہ وہ یہ کہا جاتا ہے کہ کیا تم قادیانی ہو گئے ہو, آپ قرآن کو اس طرح کوٹ نہیں کر سکتے, آپ اس طرح قرآن کو ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی ایسا آدمی ملا ہے جس نے بغل میں قرآن تھمایا ہوا تھا اور تمہارے سامنے آ کے بیٹھ کے تمہیں یہ قرآن سکھایا جا رہا ہے. تو کیا قرآن کتنا ضروری ہے پڑھنا ہم سب لوگوں کے لیے ترجمے کے ساتھ, اور اس کے لیے کیا علوم درکار ہے؟ ایک عام آدمی کے لیے میں بات کر رہا ہوں, علوم تو ہیں درکار, یہ میں بھی مانتا ہوں, لیکن ایک عام آدمی کے لیے آپ کیا اصلاح کریں گے؟ شکریہ. ایڈریس کریں عامر آپ اس کو. ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ شیخ صاحب, اگر آپ مجھے اجازت دے رہے ہیں. پہلی بات تو میں یہ کلیئر کر دوں کہ بھائی ہمیں آج تک کسی نے بھی نہیں کہا, میں نے بھی قرآن کوٹ کیا ہے, ود عربک کیا ہے. ہم بھی کو مولوی نہیں تھے, نہ داڑیاں تھیں, نہ پگڑیاں تھیں, نہ جبے تھے. ہمیں آج تک کسی نے نہیں کہا کہ تم کر. جب آپ ایک پرٹیکولر ٹاپک کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناتے ہیں تب لوگ کہتے ہیں. مثال کے طور پر جب میں نے کمپیریٹیو سٹڈیز کو سلیکٹ کیا میجر کے طور پر, تو میری فیملی مجھ سے بڑی نالاں ہوئی. ان دنوں میں بائبل جو ہے اس کو اتنی تسلسل سے پڑھ رہا تھا, میری پرسنل بات ہو جائے گی وہ میں شیئر نہیں کرنا چاہ رہا, صرف ایک ٹچ دے دیتا ہوں آپ کو کہ میری فیملی کہنے لگی کہ کیا تم کرسچن ہونے جا رہے ہو, میری فیملی کہ کیا تم عیسائیت قبول کر رہے ہو.
میں بائبل میں میرا اوڑھنا بچھونا بن گیا تھا. اسی طریقے سے دیگر مذہبی, جب آپ کسی ٹاپک کو اپنے اوپر سوار کرتے ہو, ابھی پچھلے دنوں کیا ہوا ہے, میری ایک بڑی اچھی دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ ان کے بھائی نے کہیں چیک کر لیا, ان کے فیملی ممبر نے چیک کر لیا کہ ان کے یوٹیوب پہ جو ریکمنڈیشنز کی اور سجیشنز کی جو ایک لمبی قطار ہے وہ قادیانیت سے متعلق ہے اور احمدیت سے متعلق ہے. اس بھائی نے جا کے شکایت لگا دی اور فیملی ممبر نے جا کے شکایت لگا دی امی ابو کو, اور اس بیچاری کو صفائیاں پیش کرنی پڑ رہی تھیں کہ میں ان کو سمجھ رہی ہوں, قبول نہیں کر رہی, ان کے رد کے اوپر یا ان کے اینٹی جو ہے وہ میں کانٹینٹ پڑھ رہی ہوں, میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ قادیانیت کے عقائد جو ہیں یہ کیوں غلط ہیں, ہم ان کو کافر کیوں کہتے ہیں, یا یہ اسلام سے خارج ایک علیحدہ کمیونٹی کیوں ہے. ٹھیک ہے جی. تو اب اس بیچاری کو یہ پریشانی پڑ گئی کہ مجھے جو ہے گھر والے کہیں قادیانی نہ سمجھ لیں, تو وہ میرے ساتھ ذکر کر رہی تھی, میں ہنس رہا تھا. میں نے کہا کہ آپ کوشش کریں, کیونکہ ہر بندہ نہیں اس چیز کو سمجھ سکتا, تو میں صرف اتنا کہوں گا کہ قرآن کوٹ کرنا اور احادیث کوٹ کرنا کوئی بھی آپ کو نہیں کہے گا. ہاں میں یہ ضرور کہوں گا, یہ ضرور ہمیں سننے کو ملا ہے کہ جب آپ خالص قرآن اور سننا حدیث کی بات کرتے ہو نا, تو مجھے ایک جملہ ضرور, اوے وابی ہو گئے ہیں, اوے وابیا, یہ ملتا ہے آپ کو, یہ یاد رکھیں. اور مجھے ملتا ہے کہ یہ اہل قرآن ہو گیا, اہل قرآن ہو گیا ہے. اچھا ایک چیز میں بتاتا ہوں شیخ صاحب, ہم جب بھی کبھی کسی کے پاس بیٹھتے تھے نا, کسی عالم دین کا درس سننا, خطبہ جمعے کا سننا, تو ایک جو ہے نا وہ کیڑا اندر آ گیا تھا کہ جی بغیر دلیل کسی چیز کو نہیں سننا, بس ایک جنون چڑھ گیا تھا کہ کوئی بڑے سے بڑا علامہ ہے, کوئی بڑے سے بڑا فہامہ ہے, ہم نے اس سے مرعوب نہیں ہونا, اس کو پوچھنا ہے کہ سر جو آپ یہ بات کا, اچھا پتہ کیا, یہ اپنے آپ کو نا مقدس ایک بڑا اپنے ارد گرد ایک اورا کریٹ کرتے ہیں, تقدس کا اور کرامہ کا اور احترام کا اور افضلیت کا اور برتری کا, اور یہ ان کو جبے بھی پہنتے ایگزیکٹلی, اور پھر عین اور غین پر زور دینا, ٹھیک ہے, اور ایسے بولنا. اچھا تو یہ پریکٹس کرتے ہیں. اچھا پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں چونکہ ان کو بڑے قریب سے میں نے دیکھا, ان کی سائیکی کو میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں, یہ ان کے درمیان جو علماء ہیں ان کے درمیان پتہ کیا بحث چلتی ہے, ان کے درمیان بحث چلتی ہے, اوے ڈاکٹر, اور یہ پروفیسر, یہ پی ایچ ڈی ہولڈر, یہ دیکھو تمہارے قدموں میں بیٹھا ہے, تمہارے پیچھے جمعہ پڑھنے کے لیے آیا ہے, یہ تمہارے گھٹنوں میں بیٹھا ہے, دیکھو یہ تمہارے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے, یہ جب مرتے ہیں تو ان کا جنازہ کون پڑھاتا ہے, ان کے بچوں کے کان میں اذان کون دیتا ہے, ان کا تمہارا نکاح کون پڑھاتا ہے, تمہارے طلاق کا مسئلہ حل کون کرواتا ہے. تو ایک ان مسائل میں عوام نے اپنی جہالت کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کیوں چبھتے تھے کہ میں چبھتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, اور تو فقط اللہ اللہ اللہ, ہیں جی, کیوں چبھتے تھے؟ وہ کہتے تھے ایک بیٹے کو چاہیے کہ باپ کا جنازہ پڑھائے, ایک باپ کو چاہیے کہ بیٹی کا نکاح پڑھائے, ایک بیٹے کو چاہیے کہ باپ کو دفنائے اور نہلائے, غسلے جو ہے نا وہ جنازہ کروائے. ہمارے ہاں بدقسمتی کے ساتھ یہ جو ایک تھیوکریسی ایک ڈپارٹمنٹ بن گئی ہے, داڑیاں رکھ لو, پگڑیاں پہن لو, اور جناب ہانکتے چلو عوام کو, اور کہو جی آپ ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے, 14-12 علوم پڑھنے پڑیں گے آپ کو. بھئی اللہ قرآن میں چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے. وہ خدا کا خوف کرنے والا ہے صحیح, اس کو سمجھ لے. اور ہم کہہ رہے ہیں جی کہ نہ جی نہ, اس کو پہلے بلاغہ پڑھو, پہلے فصاحہ پڑھو, پہلے فلسفہ پڑھو, منطق بالکل پڑھو, مگر اس کی احتیاج کی کو ثابت کرنا اور قائم کرنا معذرت کے ساتھ. صرف میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا. تو نوید بھائی یہ آپ کے ساتھ اس لیے ہوا ہے کہ آپ پرٹیکولرلی ختم نبوت یا قادیانیت کے حوالے سے شاید بات کر رہے ہوں گے, مگر نہ ہمیں جو زیادہ سننے کو ملا ہے, ہم جب کہتے ہیں جی آپ نے یہ بات کی ہے تو قرآن و سنت سے ثابت کریں, یا قرآن کی, تو وہ کہتے ہیں جی وابی ہو گیا وابی, حالانکہ ہم منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی لعنت ہے نا فرقیاں دے اوتے, اسی لعنت پانے ہم صرف اور صرف مسلمان کہتے ہیں نو تو اندروں وابی ہیں. لو جی اللہ نو نہیں پتا, تو پتا ہے اندروں وابی ہیں. یہی جو ہے نا وہ پھر منافقین اور مشرکین بھی کیا کرتے تھے. بہرحال شیخ صاحب آپ کی اجازت ہو جی لے بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو لیتے ہیں. نوید بھائی شکریہ, معذرت چاہتا ہوں اگر جذبات میں نے علماء کے بارے میں کوئی بات کر دی ہو. یہ میں علماء سو, اچھا مجھے ایک چیز کی گزارش ہے, یہ علماء سو ہیں, علماء حق نہیں. ہن علماء حق کون نے مینوں پوچھنا لینا, یہ کون نے سانوں بھی نہیں پتا. خیر چلو عامر تو حق ہے نا, چلیں میں دھکے نال اپنے نال حق لا لیا نا, میں کیا نہ کہنا. وہ جس طرح نہیں ایک شیخ صاحب پال ٹاک پر جایا کرتے تھے نا, آپ کو تو یاد ہے, تو پال ٹاک پر نا ایک جگہ جایا کرتے, وہاں ایک آئی ڈی آتی تھی بھائی جی. اچھا میں کیا
ਵੱਖਰੀ ਆਈਡੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਭਾਈ जी, यानी नहीं भी दिल करता, जहर लग रहे हैं भाई जी, बस कहना है भाई जी। भाई इस तरह का होता है, कई दफा सोशल मीडिया का ताल्लुक है। अच्छा, जी, ये खाकसार आईडी है शेख साहब, अच्छा तो हम दोस्त को ले लेते हैं। अरे खाकसार दोस्त आहलन करते हैं जी, खाकसार जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। हैं जी आवाज पहचानी आवाज नहीं आ लग रही रही है। मैनू, हाँ जी हाँ जी ए हाँ मैनू जी। अच्छा जर्मनी की लग मेरे रही है। ए, हाँ जर्मनी जी है। हाँ जी हाँ हाँ जी जी, हाँ हाँ जी। जी। नहीं पहले क्लियर करते हैं कौन है भाई, अपना नाम बताएं, मेरा कौन नाम कहाँ। मेरा नाम अजीम भट्ट है और मेरे मुख्तसर से 3 सवाल है, कोई ओके, बहस नहीं कि कुछ नहीं। अच्छा आप जर्मनी से हैं? जी जी अजीम आप भट्ट साहब जर्मनी से। जी जी। अच्छा जी आप कादियानी और अहमदी हैं? हाँ जी जी, मैं अहम जी। ठीक हो गया आप, ठीक है चले आप कर लें सवाल अपने तीन, बिस्मिल्लाह। पहला सवाल तो मेरा शेख साहब से है कि इन्होंने कुछ दिन पहले एक तहरीर दिखाई अपने हमारे दूसरे खलीफा की, जिन्होंने जहां पे उन्होंने फरमाया कि चंद सच्ची ख्वाबें वो हर किस्म के लोगों को आ सकती हैं, इनके बूढ़े लोगों को भी आ सकती हैं। तो फिर उन्होंने कहा जी देखें जी, मिर्जा साहब का जो स्टेटस है वो चैलेंज हो गया, जबकि मिर्जा साहब ने कहा है कि कसरत मुखाशफात का नाम नबूवत है। इस तरह का कोई तहरीर है, ठीक है। अब शेख साहब मुझे ये बताएं, कसरत में और चंद में कोई फर्क है कि नहीं है? पहले अच्छा मुझे एक पहले सवाल कर लें, आप सवाल मुकम्मल कर, एक हाँ हो ये गया। सवाल है दूसरा, कि कसरत और चंद में कोई फर्क है कि अच्छा नहीं है? दूसरा हाँ सवाल करें, एक हो गया, मैं लिख लें, एक मिनट ठहरे हाँ, जरा, मैं लिख लेता हूं ताकि दूसरा मैं शेख सवाल साहब को याद अहमद कराऊं। साहब वो आपसे कसरत, है। एक मिनट व्हाट्सएप एक मिनट, कसरत और चंद नंबर 1 हाँ है। जी, अच्छा चंद इल्हामात, दूसरा, चंद सच्ची ख्वाबें और कसरत से अच्छा मुकाशफात, ठीक है, इसमें अच्छा कोई जी फर्क है जी, कि नहीं है? ठीक हो गया जी। ओके। ठीक दूसरा है। क्या है जी? हाँ जी, अब दूसरा सवाल अहमद साहब आपसे है। जी जी आपने कुछ मिनट पहले कहा है कि नबूवत जो है वो उसको आपने सुन्नत से जोड़ा है, जबकि मेरे साथ जो आपकी गुफ्तगू होता है कि नबूवत सुन्नत अल्लाह ताला है कि है ही नहीं, अल्लाह ताला की सुन्नत नबूवत, नबूवत तो एक अलग अच्छा, चीज है। आपने भी कहा कि नबूवत और सुन्नत से सुन्नतुल्लाह, उसको जोड़ा है, ठीक है। अच्छा ठीक हो गया। और तीसरा क्या? एक छोटा सवाल ये है कि कभी नबी भी झूठ बोला करते हैं, चाहे अपने पास से ही कोई ऐसी कोई हवाला कोई कुरान में कोई हदीस में मिलता है कि या किसी और दीन की किताब में कि नबी जो है वो झूठ बोलते हैं, जो अल्लाह ताला के अगर ये झूठ बोलेंगे मैं सजा दे दूंगा? ये 3 सवाल है ठीक हो, मुख्तसर से बस। हाँ जी बहुत ओके, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह फी मानिल्लाह। शेख साहब आपसे सवाल है, कसरत और चंद में कोई फर्क है? ये पहली आपसे इन्होंने सवाल किया, पहला उम्मीद आप समझ गए होंगे और जी। ये पहली बात तो ये है कि पता नहीं किसकी, वो कह रहे थे कि जी वो मैंने किसी, तफसीर कबीर का हवाला मुझे याद है, अच्छा आपको याद है, मुझे मैं इतनी बातें करता हूँ कि मैं आपको बताता हूँ। पता क्या था शेख, आपके कसरत लिए मैं आसान कर देता हूँ। वो कसर शेख साहब जी, तफसीर कबीर में बेसिकली मैंने वो हवाला कोट किया था, मुझे याद है, अच्छा उसको ब्लू हाईलाइट किया था हमारे नाजरीन अंदर की बात की, जो लास्ट एपिसोड है ना 11 नंबर एपिसोड, उसमें वो मैंने हवाला पेश किया ओके था। ओके उसमें शेख साहब वो कहते हैं कि जो सच्चे ख्वाब हैं ये जरूरी नहीं है कि ये सच्चे होने की निशानी भी हो, यानी ख्वाब का या इल्हाम का सच्चा जी हो जी जाना। जी जी ठीक है। उन्होंने तो कहा हुआ है कि किसी चूड़े को भी आ सकते हैं, फलां को भी आ सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसे लफ्ज भी इस्तेमाल किए, ठीक। जी, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। तो कसरत जो है वो बहरल ज्यादा को कहते हैं, चंद 2-4 को कहते हैं। मतलब इसमें जो आपका टेक्निकली जो आप मुझसे पूछ रहे हैं कि चंद के क्या माने, कसरत के क्या माने, तो उसका तो जवाब सिंपल सा है। ठीक हो, कसरत ठीक हो, ज्यादती को कहते हैं, चंद जो है और वो कमी को कहते हैं, थोड़ों को कहते हैं जी। ठीक। शेख साहब अगर आपको इनका सवाल समझ ना आए तो ताज्जुब मत कीजिएगा, ये आदत से मजबूर है, मेरे साथ भी यही हुआ है। ओके मैं तो मतलब जी उनकी बात का जवाब दे दिया मैंने, अगर जी, उनका बहुत मकसद शुक्रिया। कुछ और था तो वो फिर उन्हें बयान करना पड़ेगा, वरना मैं तो हाँ नहीं नहीं, वो बयान हम इनसे कर चुके हुए हैं 1.5 घंटे में। ओके अच्छा ये है कि नबूवत और सुन्नतुल्लाह, आमिर हाथ ने कुछ मिनट पहले ये कह दिया है कि नबूवत और सुन्नतुल्लाह एक हैं। अच्छा, और कहते हैं जी जब मुझसे बात हुई थी तो आमिर हक ने ये कहा था कि सुन्नत और नबूवत एक चीज नहीं है, यानी सुन्नत और नबूवत से मुराद मैं नाजरीन के लिए आसान कर देता हूँ कि नबूवत जो है यानी लोगों में जरूरत पड़ने पर, यानी इंसानों में जरूरत पड़ने पर अल्लाह उन्हीं में से एक शख्स को मबूस करता है जिसको वो नबी कहता है या रसूल कहता है, और वो उनकी इसलाह के लिए भेजता है। ये अल्लाह की हमेशा से सुन्नत रही। इसको इस तनाजुर में कह रहे हैं कि नबूवत जो है वो अल्लाह की सुन्नत है या नहीं। नाजरीन वो जिसकी तरफ ये अजीम भट्ट जो हैं वो ज़ियाउल वक्त जो हैं ये जिसकी तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं, मैंने उस पूरे प्रोग्राम के अंदर ये नहीं कहा था कि नबूवत जो है वो अल्लाह की सुन्नत नहीं है।
یہ میں نے پورے پروگرام کے اندر نہیں کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ نبوت اللہ کی سنت ہے، یہ ثابت کرنے کی دلیل دیں. یاد رکھیں کہ جب ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے نا تو ایک مناظر جو ہوتا ہے وہ دوسرے مناظر سے اس کے آرگیومنٹ یا اس کے نظریے یا اس کے عقیدے کی دلیل مانگتا ہے. یہ پیش نہیں کر سکے. اور جو دلیلیں انہوں نے پیش کی ان کا تعلق تھا عذاب کے ساتھ کہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، وہ قوموں کے رجوع زوال سے اس کا تعلق تھا. اس کا تعلق نبوت کے ساتھ تھا ہی نہیں. ولا تبدیل لکلمات اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، اس کی تحویل بھی نہیں پاؤ. یہ الفاظات تھے اس وقت جو استعمال. میں نے اس پورے پروگرام کو آپ دیکھ جائیں، آقا کا غلام نامی چینل ہے ختم نبوت کا، بڑا زبردست کام کر رہے ہیں ضیاء رسول، ہمارے بڑے پیارے بھائی ہیں امینی بھائی. اس پروگرام پہ وہ ڈیبیٹ پڑی ہے، 3 دن ڈیبیٹ وہ چلی ہے. اس کے بعد میں نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ مجھے امام سیبویہ کا وہ قصہ یاد آ گیا. نحویوں میں جو ایک بہت بڑے امام مانا جاتا ہے ان کا نام ہے امام سیبویہ رحمۃ اللہ علیہ. کوفی اور بصریوں کے مذہب کا جو اختلاف علم النحو میں ملتا ہے وہ امام سیبویہ سے ملتا ہے. ان کا ایک واقعہ لکھا ہے الکتاب میں. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے نا تو وہ ایک بکرے کے پاس جا کر نا نحو کے لیکچر اس بکرے کو سنایا کرتے تھے. اچھا، وہ بکرے کو 1 گھنٹہ لیکچر دیتے تھے. اچھا جی یہ واو ایسے آ جائے تو ایسے ہے، فاعل مفعول یہ ہوتا ہے، اور یہ جناب جار مجرور و صفات موصوف صفت مشبہ اور یہ تفضیل یہ ہوتے ہیں. وہ 1 گھنٹے کا علم النحو کا لیکچر دینا کان سے پکڑ کے بکرے کو. 1 گھنٹے کے بعد بکرے کا کان چھوڑ کے یہ کہنا کہ سمجھ آئی ہے، تو وہ کان چھوٹنے سے وہ کان کو کھجانے کے لیے ایسے جھٹکتا تھا تو وہ سمجھتے تھے یہ کہہ رہا ہے نہیں سمجھ آئی، وہ پھر کان پکڑ کے 1 گھنٹہ شروع ہو جاتے تھے امام سیبویہ. اچھا، بہت بڑے علم نحو کے. تو مجھے بیسیکلی عظیم بٹ صاحب سے ناظرین 1 گھنٹے کی 3 دن گفتگو کرنے کے بعد امام سیبویہ کے اس بکرے کی یاد آئی. تو میں نے سوچا کہ امام سیبویہ تو بچے تھے، میں تو بچہ نہیں نا کہ اپنا وقت ضائع کرا. اس پورے پروگرام کے اندر کسی جگہ پر میں نے یہ نہیں کہا کہ نبوت اللہ کی سنت نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، اگر اللہ کی سنت ماننا بھی ہے تو اللہ کی سنت تو تھی ایسی نبوت پیش کرنا جو مستقل نبوت ہو، اطاعت کے زمرے میں نہیں. اور یہ مربی صاحب اس ڈیبیٹ کے اندر دلیل پیش کر رہے تھے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اب یہ دلیل پیش کر رہے تھے کہ اطاعت کے نتیجے میں نبوت ملتی ہے، جبکہ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اطاعت کے بغیر وہ دے رہا ہے. اس پر بھی میں نے ان کو پکڑا تھا، بہرحال وہ پوری ڈیبیٹ وہاں پر ہے. یہ بس اٹینشن سیکھ کرنے کے لیے آ گئے ہیں، یہاں پر لینا دینا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، تیسری بات انہوں نے، تیسرا سوال انہوں نے کیا ہے نبی جھوٹ بولا کرتا ہے، بھلا کبھی نبی بھی جھوٹ بولتا ہے؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں. سچا نبی نہیں چلے کہتے ہیں سچا نبی، سچا کہہ لیں. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ سچا نبی بھی بھلا جھوٹ بولتا ہے. ہمارا کل کا جو پروگرام ہے منڈے، آج جی سنڈے کو ہم نے پروگرام کیا شیخ صاحب سے، میں فاروق بھائی، ہم نے ثابت کیا کہ ڈیلیبریٹلی شیخ صاحب انٹینشنلی مرزا صاحب نے قرآن پر، احادیث پر، تاریخ پر، علماء پر، بائبل پر، ہسٹری کے اوپر جھوٹ باندھا ہے. کیا سچا نبی بھی کبھی جھوٹ بولنا کرتا ہے؟ یہی تو ہمارا سوال ہے. تو یہ آپ کے تینوں سوالوں کے الحمدللہ جو آپ جو آ گئے ہیں، آپ اس کو جا کر دوبارہ چیک کر لیجیے گا. کل کا پروگرام یہ ضرور دیکھیں، کل کا جو پروگرام تھا اس کو ضرور دیکھیں. ہاں ضرور دیکھیں، انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو کافی حد تک انشاءاللہ اللہ کر دیں گے. جی نیکسٹ انشاءاللہ فاقہ ہو جائے گا، حقیقہ انشاءاللہ اس پہ ہم نے دی ہیں. ہمارے نیکسٹ کالر ہیں ناظرین عدیل بھائی. عدیل بھائی اہلاً جناب، کیسے ہیں، کہاں سے ہیں، کون ہیں؟ مائک انمیوٹ کر لیجیے اور بات کر لیجیے جناب. ہلو جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جناب، کون کہاں سے بھائی؟ جی میرا سوال ہے. کون کہاں سے بھائی؟ جی میں ادھر سے. کدھر سے کر رہا ہوں؟ کدھر سے؟ عدیل بات کر رہا ہوں. کہاں سے؟ جی جی بھائی، کدھر سے کر رہے ہیں؟ جی میں ادھر ملتان سے سر. اچھا ملتان سے، ٹھیک ہو گیا. آپ احمدی ہیں یا مسلم ہیں؟ نہیں مسلمان. اچھا مسلمان ہیں، ٹھیک ہو گیا. جی جی تو میرا یہ ایک شیخ صاحب سے سوال ہے سر. آپ کا وہ ایک چینل پہ کافی نام لے رہے ہیں، یہ کچھ میں نام تو نہیں لینا چاہتا ان کا، کہ یہ قادیانیت کا خود پرچار کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں آسمان سے گرا کھجور سے اٹکا. تو وہ اچھا بس جی وہ کل میں نے ویڈیو دیکھی تھی، تو آپ اس کے بارے کیا کرنا چاہیں گے؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں. چلے میں پوچھ لیتا ہوں کہ جب آپ یہ کہ
یہ ایسے پر تو آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے کہ میں قادیانیت کا نہیں پرچار مجھے کروں؟ تو میں تو آپ کا چینل کافی عرصے سے دیکھ رہا ہوں. نہیں مطلب آپ کو بھی ایسا لگتا ہے، چینل کو چھوڑیں، آپ کو بھی ایسا لگتا ہے کہ میں قادیانیت کا پرچار کر رہا ہوں؟ مجھے تو نہیں لگتا. تو آپ جا کے یہ جواب دے دیجیے گا. میرا بھی جواب یہی ہے کہ نہیں، میں ان کا نہیں کرتا. میں ان کے بارے میں آگاہی، جسے انگلش میں اویئرنیس کہتے ہیں، اردو میں آگاہی کہتے ہیں، کہ ان کی اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وہ ہیں کیا، میں یہ باتیں کرتا ہوں. جی بہت شکریہ آپ کا. بہت شکریہ. اچھا ناظرین، اس تناظر میں جو عدیل بھائی نے بڑا پیارا سوال کیا ہے، بڑے آسان طریقے سے اور بڑے اچھے انداز میں سوال کیا، اور شیخ صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑے، میں ان کو جزائے خیر اللہ تعالیٰ دے، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایڈریس کیا اس چیز کو. میں اس تناظر میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ قادیانیت کا پرچار اس چینل سے ہو کیسے رہا ہے. مطلب میں سمجھ دینا چاہتا ہوں، اگر تو قادیانیت کے جو غلط فہمیاں اور ان کی غلطیوں کا اظہار کرنا اور ان کی تبلیغ اور ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کرنا اور جماعت احمدیہ کو تبلیغ کرنا، دین اسلام کی طرف بلانا، یہ قادیانیت کا پرچار ہے، تو یہ تو پھر ختم نبوت کا ہر چینل کر رہا ہے معذرت کے ساتھ. پھر تو جو چینل ہم پر الزام لگا رہا ہے وہ بھی یہی پرچار کر رہا ہے. یعنی مجھے سمجھ نہیں یا آتی کہ انکار کر دے کہ وہ یا نہیں انکار کر کر دیں یا کہ وہ نہیں کر رہے. تو اس طریقے سے ان چیزوں کو دیکھ کر چلیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو دوست احباب اس طریقے کی کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں نا کسی چینل کے اوپر، تو میری خواہش یہ ہے کہ وہاں خاموش نہ بیٹھا کریں. جیسے ہم سے آ کے آپ پوچھتے ہیں نا، بالکل اچھی بات ہے، آ کر پوچھیں. حق، کلمہ حق بلند کرنا جو ہے نا، یہ افضل جہاد. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنن ترمذی کے اندر صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے کتاب الجہاد میں کہ کلمۃ حق افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کہ افضل جہاد ہے اس کو کلمہ حق کو بلند کرنا طاغوت کے سامنے. تو یہ تو پھر چھوٹے موٹے نہ 3 میں نہ 13 میں نہ دودھ نہ دہی نیرا یہی تو ان کے سامنے کر دیا کریں بات. ان کو جا کے کہیں کہ سر کیا مسئلہ ہے آپ کو، یہ کیا آپ کہہ رہے ہیں، کس طریقے کس تناظر میں آپ کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. بہت شکریہ، ان تک ہمارا پیغام پہنچائیں. اور ان کو جو ہم لنک دیتے ہیں ان کو بھی لنک دیں، ان کو غیرت دلائیں کہ آ کر آپ خود بات کریں. یہ جو اس طرح کا منفی پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں ختم نبوت کے، الحمدللہ سرخیل ہیں شیخ صاحب. یہ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، میرے پاس کلپ پڑا ہوا ہے، ان کی اپنی زبانوں سے نکلا ہے کہ شیخ صاحب نے جو رد قادیانیت کے اوپر، ختم نبوت کے اوپر سوشل میڈیا پہ کام کیا، کہتے ہیں کسی نے کیا ہی نہیں ہے. اتنے بھرم سے انہوں نے کہا، کہتے ہیں شیخ صاحب جیسا کام کسی نے کیا ہی نہیں ہے. تو اب کہتے ہو قادیانیت کا پرچار کر رہے ہیں، دور فٹے منہ تواڈے تے. اچھا بہت شکریہ. نور بھائی ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. جی نور بھائی اہلن، کیا حال چال ہے آپ کے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. مائک ان میوٹ کر لیجیے اور شیخ صاحب سے آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں کر لیں سر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے کال پر لیا. میری کون بھائی ہیں، کہاں سے عرض بھائی؟ تھی. معذرت چاہتا ہوں. جی میرا نام نور ہے اور میں اس وقت بات کر رہا ہوں انگلینڈ سے. اچھا، جماعت احمدیہ سے تعلق ہے آپ کا؟ سارٹ آف کہہ سکتے ہیں، نہیں بھی ہے. اور جی کل کا میرا پروگرام تھا تو اس پہ میرا ایک کامنٹ تھا آپ کے بارے میں. آپ نے کس کے بارے میں؟ آپ نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ جو کس کے بارے میں؟ بائبل کی آیات، نہیں عامر حق صاحب آپ نے کل فرمایا تھا. ایسے کہیں نا، جی بہت سوری جی آپ نے کل فرمایا تھا کہ آیت مرزا صاحب نے جو بائبل بھی آیات جو ہیں وہ غلط پریزنٹ کی، اس میں آپ نے حوالہ دیا تھا آیت زکریا کا، اس کا چیپٹر 14 اور ورس 12. اس میں آپ نے کہا کہ یہ آیت وہاں پہ موجود نہیں ہے، یہ آیت غلط ہے. حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ یہ آیت زکریا کی وہاں پہ موجود ہے اور انہی الفاظ میں موجود ہے جن میں حضرت مرزا صاحب نے فرمایا ہے. اس میں کیونکہ اس میں پلیگ کا ذکر ہے، اس میں تعاون کا ذکر ہے، تعاون کا ذکر ہے، اور وہ تعاون کا ذکر جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے. اگر آپ زکریا کی 14:12 انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو وہ وہاں موجود ہے. نہیں، یہ اردو میں تعاون لکھنا نہیں آتا، مطلب میں سمجھنا چاہتا ہوں. نہیں، اردو میں انہوں نے اس آیت کو چینج کیا ہوا ہے، اس کے ٹرانسلیشن کو غلط کیا ہوا ہے. یہ تو آپ ان سے پوچھیں
کہ انہوں نے کیوں تو کیا؟ میں یہی کیونکہ کہہ رہا ہوں نا زکریا ریزن کیا تھی، میں یہی چیز کہہ رہا ہوں نا میرے پیارے بھائی، ریزن ہونی چاہیے نا کسی چیز کو چینج کرنے کی۔ کیونکہ اس کی ریزن یہ کہ بائبل کو چینج کیا گیا۔ اچھا اوریجنل بائبل جو آپ نے دکھا دیں، پھر کون سے ورژن کا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اگر آپ بائبل ہب جو ہے اس پہ جائیں اور زکریا کے چیپٹر 4 میں جائیں، نیو انٹرنیشنل ورژن، نیو لیونگ ٹرانسلیشن۔ بائبل جو ہے، اچھا پھر ایسے کریں، میں یہ کل کو کلیم کر سکتا ہوں کہ جو انگلش بائبل ہے نا اس میں بھی یار یہ ایکو ہو رہی ہے میرے پیارے بھائی، مائک میوٹ کرو۔ اس کو پتہ کیا کریں، آپ ہیڈ فون لگائیں، ایکو ہو رہی ہے اور بڑی دقت ہو رہی ہوگی ناظرین، پھر وہی گل یار میرے پیارے بھائی، آپ ہیڈ فون لگائیں، اس کو ٹھیک کریں، آواز ایکو ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میں اس وقت بر وقت تو بات کر سکتا ہوں مگر جب اس کو ریکارڈنگ میں آ جائے گا تو بڑی کوفت ہوگی سننے والوں کو اور وہ پیغام جو ہے وہ اس میں خلل آئے گی۔ دوبارہ ہیڈ فون آپ ٹھیک کر لیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، دوبارہ آپ کو لیتا ہوں۔ اگر آپ نے ٹرانسلیشن پر بات کرنی ہے نا کہ بائبل کا جو حوالہ دیا وہ ٹھیک ہے، اردو میں تبدیل کر دیا ہے جس کی ریزن آپ نہیں دے سکے، جسٹیفیکیشن آپ کے پاس نہیں ہے کیا کس ایکسکیوز پر انہوں نے چینج کیا ہے اور پھر کس ورڈ کا ترجمہ انہوں نے چینج کیا ہے، میں ناظرین کو دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ میں نے آیت کل پیش کی تھی، زکریا چیپٹر 14 ورس 12 ہے، اور خداوند یروشلم میں جنگ کرنے والے سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا۔ مثلا یہاں یہ عذاب کو چینج کیا ہے، گوش ہو مثلا یہ کیا کس جگہ پر جو ہے نا وہ تحریف ہوئی ہے، یہ جاننا چاہتا ہوں، اور تحریف کی وجہ کیا ہے اور کس وقت ہوئی ہے، یہ ثابت کرنا پڑتا ہے۔ اور اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو بائبل ہے اس کی اوریجنل لینگویج جو ہے وہ انگلش نہیں ہے۔ میں کل کو کہہ سکتا ہوں کہ انگلش میں ورڈ ڈال دیا گیا ہے پلیگ کا، حالانکہ ابھی میں نے وہ دیکھا نہیں ہے، میں اس پر دیکھوں گا، مگر اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ ہیبریو ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ چلو گریک بھی ہم ایکسیپٹ کر لیں گے، مگر ہیبریو اوریجنل ٹیکسٹ جو ہے وہ کم از کم اولڈ ٹیسٹیمنٹ تک تو ہیبریو کا متفقہ طور پر مانا جاتا ہے۔ تو آپ اپنی رائے کا اظہار کر دیں اس پر اور کوشش کریں کہ اوریجنل جب تک آپ کے پاس نہیں ہے میں اس پر کیا بات آپ کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ آ جائیں آپ، امید ہے کہ آپ نے اپنا مائک ٹھیک کر لیا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ ٹیکسٹ جو ہے وہ آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں میرے پیارے بھائی، مجھے ایکو ہو رہی ہے۔ نور بھائی آپ اس کو چیز کو سمجھیں، مائک جو ہے اس کو آپ کا جو وہ ہے نا ہیڈ فونز، ان کو ری پلگ کریں، نکال کے ری پلگ کریں، اگر ہیڈ فونز نہیں ہیں ان کو ڈالیں۔ تب تک میں دوسرے کالر کو لیتا ہوں، آپ بیٹھیں، ری جوائن کر رہے ہیں ری جوائن کر لیں۔ شیخ صاحب آپ کے ہر دل عزیز محبوب دوست نے جوائن کیا، اجازت ہے اچھا نیکسٹ کالر کو لے لیں؟ ہاں، میں ایکچولی بائبل کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ میں یہ کون سا کنگ جیمز ورژن آپ کے پاس؟ یہ میرے پاس جو ہے میں بتا دیتا ہوں، پرانا نیا عہد نامہ بائبل مقدس نارکلی سوسائٹی کا، یا یہ اردو کا ترجمے کا ہے۔ ٹھیک، اس میں ذکریہ کا آپ نے جی زکریا کا 883۔ اچھا چلے میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں، اتنی دیر آپ لیں جی اپنے دوست کو۔ ٹھیک ہے جی شیخ صاحب، آپ اجازت دیتے ہیں تو ہم لے لیتے ہیں۔ یہ ہیں جی ناظرین ہمارے دوست طاہر خان صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ طاہر خان صاحب اہلاً، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اہلا وعلیکم وسہلا، السلام جی، کیف حالک؟ الحمد للہ الحمد تعالی للہ، الحمد للہ بخیر استاد۔ بخیر۔ جی 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 کیف الحمد للہ۔ بات یہ ہے کہ میرے کوئی ایسی آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، میں سب دوستوں کو جو آن لائن ہے یا سن رہے ہیں سب کو میری طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیں ہماری میں مجھے ایک منٹ آپ دیں، وہ یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف اس بات پر ہے کہ ہم مرزا غلام محمد قادری علیہ السلام کو خدا کا نبی، رسول، مہدی اور مسیح سمجھتے ہیں، آپ نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے بہت سی آپ کی جو باتیں ہیں میں جب سنتا ہوں، آج کل چونکہ میں فارغ ہوں تو بہت سی اچھی معلوماتی باتیں آپ سے، جن کتابوں کو آپ ریفرنس دیتے ہیں وہ میں بھی پڑھتا رہتا ہوں، ہمارے کوئی دشمنی نہیں ہے۔ میرا سوال آپ سے ہے، عامر صاحب سے اور شیخ صاحب دونوں سے ہے، آپ دونوں میرے لیے بہت قابل احترام ہیں۔ وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے فرمایا، دیکھیں کنٹروورسیز میں نہیں جاتا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی سنتی انبیاء کا بھیجنا
تو اس سنت کو کہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس سنت کو تبدیل کر دیا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اپنی سنت کو تبدیل نہیں کرتا. یہ میں علمی بات کرنا چاہتا ہوں کہ اختلافی بات میں. دوسرا میرا سوال یہ ہے، آپ اگر اس کا جواب دے دیں تو آپ سوال کر لیں، سوال ایک بار، اچھا سوال تو سوال ایک بار کر لیں. اچھا آپ نے پہلے کہا ہے کہ کہاں اللہ تعالیٰ نے، ایک منٹ ٹھہریں، کہاں اللہ نے نبوت جو سنت ہے اس کو روکا، ٹھیک ہے نا، اس کو ختم کیا؟ نہیں اپنی نبوت کو یا اپنی سنت کو. دوسری بات یہ اپنی ہے سنت کو، ٹھیک جی ہے، جو بھی ہے وہ ہم دوسری بات یہ ہے کہ میرا سوال یہ ہے کہ کسی نبی، سچے نبی کی صداقت کے لیے قرآن نے کیا معیار رکھا ہے؟ اور یہ میرا دوسرا سوال ہے، یہ بھی لکھ لیں. ٹھیک ہو گیا. وہ اچھا میں علم کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ میں آج کل یہ غیر ضروری سی بات ہے کہ 4 مہینے سے میں بہت زیادہ ایک بہت بڑا کرسچن گروپ ہے جو کئی ممالک. طاہر صاحب آپ یہ نا باتیں ہمارے لیے نہیں ہے، اسے آپ ٹو دی پوائنٹ جو بات ہے آپ کی بات آ گئی. تھینک یو. کر گئے ہیں دو سوالات انہوں نے رکھ دی ہیں، دو سوالات انہوں نے رکھے ہیں، اب وہ سنیں، باقی کہانیاں چھوڑیں. ہاں اچھا جی، دو ناظرین انہوں نے بات کیا. ایک انہوں نے کہا ہے کہ کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی نبوت جس کو اللہ نے سنت کہا ہے اس کو کسی جگہ پر ختم کر دیا، یعنی اپنی سنت کو ختم کر دیا، جبکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جی سنت جو ہے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہی سوال میں نے وہ جرمنی کے جو مربی عظیم بٹ صاحب ہیں ان کو پوچھا تھا کہ بٹ صاحب سب سے پہلے اگر آپ نے یہ قضیہ بلانا ہے سغرا کبرا از اکول ٹو پلس مائنس بریکٹ اوپن تے بارڈ ماس کا کلیا لا کے وچ نتیجہ کٹنا ہے کہ جناب یہ ہے کہ سنت، چونکہ نبوت سنت ہے اور سنت بدلی نہیں جا سکتی، اس لیے نبوت روکی نہیں جا سکتی، نبوت کی قیامت تک چلے گی. تو پہلے اس نبوت کو اللہ کی سنت تو ثابت کر دیں. قرآن کی کسی آیت سے، اچھا کہتے ہیں جی قرآن کی کوئی آیت، تو قرآن کی کوئی ایک آیت دے دیں جس میں نبوت کو سنت کا ہو. یہی میں نے اس وقت عظیم بٹ صاحب سے پوچھا تھا. انہوں نے سمجھنا شروع کر دیا کہ میں نبوت کے سنت ہونے کا انکار. میں یہ کہہ رہا ہوں جو آپ نتیجہ نکالتے ہیں نبوت اور سنت از اکول ٹو ہمیشہ چلتی رہے گی اس کا. اب جب میں آپ کو ثابت کروں گا کہ جناب خاتم النبیین سے نبوت کا اختتام ملتا ہے تو آپ کہیں گے جی وہ کہاں لکھا ہے کہ سنت بدل، اللہ نے دوسری جگہ پر کہا سنت. کوئی سنت اور نبوت ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ایک ہی رہیں. یاد رکھیں کہ ہر سنت نبوت نہیں ہے مگر ہر نبوت سنت ہے. اسی طریقے سے ہر نبوت سنت بھی نہیں ہے. یہ اگر آپ منطق کی عموم خصوص اور مشترک مطلق کی یہ ٹرمز پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ بیک وقت ایک نبوت جو ہے وہ سنت بھی ہو سکتی ہے اور ایک وقت میں سنت سے خارج بھی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ اس کو تبدیل کر دیا جاتا ہے. جب تبدیل کر دیا جاتا ہے تو وہ مستقل سنت نہ رہی. مثال اس کی آسان لفظوں میں سمجھے کہ ایک ہوتی ہے سنت مؤکدہ اور ایک ہوتی ہے سنت غیر مؤکدہ. یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ناظرین کے لیے. تو سنت مؤکدہ وہ ہے جو کبھی نہ تبدیل کی جائے. مثال کے طور پر اللہ نے جو قانون اس دنیا میں چلا دیے ہیں، اللہ کی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ باطل جو ہے نا وہ بالآخر شکست کھاتا ہے اور حق جو ہے وہ بالآخر غالب آتا ہے، چاہے وقتی طور پر پسا رہے. یہ اللہ کی سنت، یہ کبھی بھی ہٹے گی نہیں، ٹھیک ہے. مگر یہ کوئی کہے اس اصول سے نکال لے کہ باطل جو ہے وہ بالآخر کامیاب ہوتا ہے تو ہمیشہ ہی کامیاب ہوگا، نہیں. بعض اوقات حق کو جوتے پڑ رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات حق جو ہے وہ مارے کھا رہا ہوتا ہے، بعض اوقات حق جو ہے وہ ذلیل و رسوا ہو رہا ہوتا ہے بظاہر، اور اس وقت اس کو صبر کا حکم ہوتا ہے. اور جب اس کا وقت آتا ہے عروج کا تو اللہ تعالیٰ اس کو عروج دے دیتا ہے. تو یہ اس طریقے سے سمجھے تو اس وقت وہ اس سنت میں نہیں رہتا جو سنت مؤکدہ ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز سمجھ لیں. شیخ صاحب آپ کو بات کرنا چاہتے ہیں؟ میں وہ بائبل کے حوالے سے بعد میں بات کروں گا، یہ نہیں آپ کریں. میں جی میں اس پر بھی کروں گا انشاءاللہ. بائبل کا بھی مجھے پتا تھا. وہ میں نے نکال لیا. میں نے آپ سے پوچھنا 14 کی آیت کون سی تھی؟ نمبر 14 کی آیت 12 بس وہ میرے سامنے. میں اس پر بھی تبصرہ کروں گا. میں دکھا دوں گا یہاں پہ بائبل سے. ٹھیک ہو گیا گڈ ٹھیک ہو گیا. اچھا میں انگلش بھی نکال دوں گا، وہ مسئلہ نہیں ہے، اور اس پر مزید بھی ہم بات کر سکتے ہیں. میں نے اسی لیے ان کو کہا تھا کہ ذرا رک جائیں، ان کا مائک نہیں ٹھیک تھا. خیر بہرحال دوسرا سوال تھا طاہر خان صاحب کا ناظرین کہ سچے نبی کا معیار کیا قرآن نے بیان کیا ہے سچے نبی کا. اچھا سچا نبی ہو یا جھوٹا نبی ہو، اس کی صداقت اور اس کے کذب کا معیار اس کی تعلیم ہوتی ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سورہ نساء میں
تعلیم، اس کی صرف تعلیم ہوتی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. اچھا، اور یہ میں اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، میں ثابت کروں گا. مثال کے طور پر سورہ نساء کی آیت غالباً 89 ہے if I'm not wrong، میں تلاوت کر دیتا ہوں، تو اگر میرا نمبر غلط ہوگا تو آپ اس کو اس اعتبار سے ڈھونڈ سکتے ہیں. سورہ نساء کی غالباً چیپٹر 4 ورس 89، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فی اختلافا کثیرا. کیا یہ لوگ قرآن کو تدبر سے پڑھتے نہیں ہیں؟ اگر یہ اللہ کے غیر سے ہوتا تو اس میں اختلافات پائے جاتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کے جھوٹا اور سچا ہونے کے لیے اس کی تعلیم ہی کافی ہوتی ہے. وہ جو کانٹینٹ پیش کر رہا ہے، جو مواد پیش کر رہا ہے لوگوں کے سامنے. اچھا، اب اس کی دلیل کیا ہے؟ مرزا صاحب نے خود کہا چشمہ معرفت کے اندر، آخری کتابوں میں، روحانی خزائن والیوم 23 چشمہ معرفت، کہتے ہیں میرے صدق اور کذب کے لیے محق امتحان میری پیشین گوئیاں. مرزا صاحب نے بھی مانا ہے کہ جو پیشین گوئیاں میں نے پیش کی ہیں ان کے سچا اور جھوٹے ہونے پر میرا امتحان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی جو تعلیم پیش کرتا ہے وہ اس کے سچا اور جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک اور دلیل مجھے یاد آ گئی، غالباً سورہ اسراء کے اندر ہے، چیپٹر 17 میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ تم معجزات کیوں نہیں لاتے، نشان کیوں نہیں لاتے، تو ان کو کہو کہ اولم یکفیہم انا، میں قرآن کی غلط آیت نہ پڑھ جاؤں کیونکہ میں حافظ نہیں ہوں، مجھے ایک دم یاد آ رہی، اولم یکفیہم، کیا ان کے لیے کافی نہیں ہے کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا ان کے لیے. اس قرآن کو دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی سے اس کی صداقت کے لیے معجزات مانگے گئے، اللہ نے کہا یہ قرآن ہے، اس کو سچا یا جھوٹا کر دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نبی کے سچا اور جھوٹا ہونے کے لیے اس کی تعلیم ہی محق امتحان ہوتا ہے. اس کے علاوہ اٹکل پچو جی میں جناب میرے خواب آیا ہے، میرا خواب اتنی عمر ہوگی، شاید میری عمر اتنی ہو جائے گی، میری یہ ہو جائے گی، مجھے اتنا خواب آیا ہے جناب، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، وہ بھی چلو ہم مرزا صاحب کا اگر ہے تفنن رکھ لیں گے. محمدی سے شادی ہو گئی ہے، آسمانوں پہ نکاح ہو گیا ہے، ہاں جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے جی، اس کو بھی لے کے. تو یہ دو چیزیں ہیں. تو یہ طاہر خان صاحب آپ کی دونوں باتوں کا جواب ہے. شیخ صاحب آپ بائبل پر بات کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں اس حوالے سے آپ کر لیں، پھر اس پر میں جی. بائبل پہ جو آپ نے ذکریہ کی باب 14 اور آیت 12 کہا ہے نا، میرے پاس جو ہے اس میں لکھا ہے، اور آپ کا کیا تھا اس میں؟ شیخ صاحب میں دکھا دیتا ہوں، اس میں یروشلم کی، یہ میری اسکرین پہ ہے کہ خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی جو سب قومیں ہیں ان پر غضب. اب اس کو یہاں ہی رہنے دیں تو میں بھی پڑھ دیتا ہوں جو میرے پاس یہ میں پڑھنے لگا ہوں بائبل. جی بلکہ میں کہتا ہوں آپ کو سولو آؤٹ کر کے نا آپ اس کو اسکرین پر پہلے دکھائیں. اچھا، کہ آپ بائبل کون سی ہے، کون سا ورژن ہے. چلے یہ میں بعد میں دکھاتا ہوں، پہلے اس کو نا یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہے، ٹھیک ہو گیا. ذکریہ ملکی یہ دیکھ لیں جی، ٹھیک ہے، 14 بالکل نظر آ گیا. اچھا، اب یہ کتاب مقدس، یہ جناب ادھر کریں، لیفٹ پہ کریں. ہاں جی، یہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے. اچھا، اس میں یہ ہے کہ خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی. یہ ہے جی. اچھا، ٹھیک ہو گیا، یہی ہے بالکل ڈٹو یہی ہے. ہاں جی بالکل. اچھا، یہ جو ورڈ کہہ رہے ہیں نا، اس ورڈ کے اوپر میں تبصرہ کر سکتا ہوں. ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، یاد رکھیں کہ جو بھی اسٹریم میں کر رہا ہوتا ہوں اس اسٹریم کے جواب الجواب کا بھی میں ارادہ رکھتا ہوتا ہوں. یہ کوشش کرتے کہ اسی پروگرام کے اندر آ کر یہ بات کرتے تاکہ اس کو میں کمپائل فارم، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی بھی آ کر سوال کرتے. لیکن نہیں، بڑی اچھی بات ہے. میں تو یہی جو بات ہم نے کی تھی نا عمر، کہ اگر یہ سمجھتے ہیں تو وہ اگر لے کے آئے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ہاتھ میں کتاب رکھتے، اس میں بتاتے کہ یہ دیکھیں کہ یہ چیز. ایک منٹ شیخ صاحب، ایک منٹ، سوری سوری، کہ مطلب یہ دیکھتے کہ ہم بھی اس کو دیکھتے کہ انہوں نے جو پیش کی ہے وہ کیسی ہے، اور یہ جو ہمارے پاس ہے، یہ جہاں سے ہم نے لی ہے وہ کیا ہے، دونوں میں سے. تو پھر تو یہ چیز آ جاتی کہ دونوں جو سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، مطلب مرزا صاحب جو دے رہے ہیں اور ہم جو دے رہے ہیں، وہ تو اپنی جگہ ان کتابوں کی بنیاد. اب ان میں سے کون سی کتاب ہے جو قابل قبول ہے کہ جس کی بات مانی جائے گی؟ لیکن جیسا کہ آپ نے کہا، اصل جو چیز ہے ہمیشہ بات وہاں پہ جاتی ہے جو اس کا
اصل اسکرپٹ ہوتا ہے جو اس کی اصل ہوتی ہے، اور اس کی اصل زبان وہی آ گئی بات کہ ہبرو، ٹھیک ہے، بلکہ تو اب تو یہاں تک آ گئی ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی اس کو چھوڑے آرمینین لیں، یہ آرمینین بات تھی، مطلب اور بھی بہت سی باتیں اس کے بارے میں نکلتی ہیں، لیکن یہ تراجم کی جہاں پہ بات ہو رہی ہے تو اس پہ وہ لے آتے تو زیادہ بہتر ہوتا ہمیں سوچنے شیخ صاحب کا۔ اس کا دجل چونکہ یہ ہے، میں اس کا چاک کر دیتا ہوں، یہ جو غلط فہمی ہے یہ اچھا، حضرت کی غلط فہمی ہے، مگر میں چاہتا ہوں میں اس اوکے، پر بات کر دوں کیونکہ آپ جی نے بھی کر ضرور، دی ہے۔ جی جی، اچھا تھینک جی، یو۔ ناظرین انہوں نے کہا ہے کہ جو بائبل کا جو انگلش ورژن ہے یہ اسٹینڈرڈ ورژن کہہ رہے ہیں، جبکہ کنگ جیمز ورژن یہ کہنا چاہ رہے تھے، KJV۔ مجھے یاد ہے میں لاہور جو پنجابی یونیورسٹی ہے اس سے گزر رہا تھا تو اس کے پاس پرانی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں، غالباً یہ 2008 یا 9 کی بات ہے، تو اس وقت میں نے کنگ جیمز ورژن ایسے زمین پر پڑھی ہوئی، ادھر کتابیں سیکنڈ ہینڈ بک رہی ہوتی تھی، کتابوں کی وقت ہی نہیں ہے، جن جگہوں پر جوتیاں جو ہے وہ شو کیس میں پڑی ہوں اور کتابیں زمین پر پڑی ہوں، اس قوم کا پھر یہی حال ہوگا سر۔ اچھا، اور پب جی اور ٹک ٹاک بین ہونے پر جو لوگ صفحے ماتم بچ جائے جن گھروں میں، ان کا پھر یہی عالم ہوگا، اور جن ملکوں کے اندر دربار گلی گلی میں ہوں اور یونیورسٹی اور ایسے جنون قسم کے مدارس کا جو ہے وہ فقدان اور قحط ہو، تو پھر اسی قسم کے جو ہے نا وہ ہمارے سامنے جو ہے نا وہ حالات پیدا ہوں گے جو ہم ہیں اور پٹ پٹ کے تھک جائیں گے۔ اچھا خیر، کنگ جیمز ورژن جو ہے وہ میں نے خرید لی، پاس پڑی ہوئی، تو یہ وہ بیسیکلی کنگ جیمز ورژن کا حوالہ دینا چاہ رہے ہیں جس میں کہتے ہیں جی انگلش میں وہ لفظ لکھا ہوا ہے، جبکہ مرزا صاحب خود مان چکے ہیں کہ جو بائبل ہے نا اس کی اوریجنل زبان جو ہے وہ ہیبریو ہے، یہ مرزا صاحب نے بھی مانا ہے کہ عبرانی زبان ہے۔ کتاب ان کی تریاق القلوب ہے، روحانی خزائن کی جلد 15 صفحہ 141 اور 142، اس پر مرزا صاحب نے مانا ہے کہ جو بائبل ہے اس کی اوریجنل زبان جو ہے وہ عبرانی ہے، انگلش یا اردو نہیں ہے۔ اسی لیے ان کا یہ پیش کرنا کہ جناب انگلش میں یہ لکھا ہوا ہے یہ بھی ہم قابل قبول نہیں سمجھتے، ہم رد کر دیں گے جب تک کہ ہمیں عبرانی نہ دکھائیں۔ مگر ایک منٹ کے لیے ہم ان کا یہ جو ایکسکیوز ہے لے لیتے ہیں کہ جناب آپ انگلش میں چیک کریں وہ ورڈ ہے، تو میں میرے دوست ابھی مجھے سن رہے ہیں واپس آ جائیں، مجھے بتائیں، مرزا صاحب نے حوالہ دیا ہے زکریا چیپٹر 14 ورس 12 کا، ایسے ہی ہے جی؟ ایک منٹ ذرا، ہاں جی، اس کا یہ حوالہ انہوں نے دیا، تو یہ مجھے وہ دکھا دیں اس آیت کے اندر سے، اس آیت کے اندر سے یہ دکھا دیں، یعنی زکریا چیپٹر 14 ورس 12 میں یہ مجھے وہ حوالہ دکھا دیں کہ ورس 12 میں ہونا چاہیے، اوپر نیچے نہیں۔ یہ بھی بہت بڑا سوال ہے اور میں کروں گا ان سے، یہ ابھی تو بہرحال ہو رہی ہیں نہیں۔ اس کے لیے جو انگلش کے اندر جو ورڈ استعمال ہوا ہے وہ ورڈ استعمال ہوا ہے پیسٹیلنسز، اس کا وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ جناب یہ اس کا مطلب ہے جی طاعون، مگر وہ بدقسمتی کے ساتھ جو اوریجنل آپ بائبل نکالتے ہیں اس کا کسی جگہ پر ترجمہ ہی نہیں۔ وہ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت جو وائرل بیماری یا پینڈیمک یا اسی طریقے کی جو کنٹیجس قسم کی بیماریاں ہوتی تھیں ان کا بڑا دورہ تھا۔ دیکھا نا آپ نے، مرزا صاحب نے بھی طاعون کے بارے میں، طاعون آئے گا ہر جگہ کا، تو یہ جو طاعون تھا یہ بیسیکلی ایک بہت بڑی آفت سمجھا جاتا تھا قوموں کے اوپر، قوموں کو تباہ کرنے کے لیے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ جناب یعنی وہ جو بھی کسی قوم پر عذاب آتا تھا اس کو طاعون سے تشبیہ دے دی جاتی۔ یہ ہوا ہے بیسیکلی غلط فہمی کہ تراجم در تراجم کے نتیجے میں یہ سمجھا جانے لگا کہ یہ جو یروشلم سے جنگ کرنے کے نتیجے میں دوسری قوموں پر جو عذاب آئے گا نا وہ طاعون کی شکل میں آئے گا، حالانکہ جو کریکٹرسٹکس بیان کیے جا رہے ہیں شیخ صاحب وہ طاعون کے ہے ہی نہیں ہے۔ بالکل، یہ بھی ایک سوال ہے، یعنی جو پلیگ ہے، یہ جو طاعون ہے، اس آیت کے اندر جو بیماری کی جو علامات بیان کی جا رہی ہیں وہ طاعون کی ہیں کہ کھڑے کھڑے گوشت سوکھ جائے گا، زبانیں سڑ جائیں گی۔ طاعون کے اندر تو پھوڑے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بڑی بدبودار سی وہ پھوڑے نکل آتے ہیں۔ اچھا، تو یہ تو اس کے سمٹمز ہی نہیں ہیں اگر اس طریقے سے بھی اس چیز کو دیکھا جائے۔ بڑی معذرت کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ اگر آپ نے ان چیزوں کو ان طریقے سے بھی لینا ہے تو چلیں، بہرحال ہم اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، بات کہاں کی کہاں چلی گئی، کوئی اور حوالہ ذرا ہٹا لوں۔
جی ہم دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ عمر خان بھائی ماشاءاللہ جڑے ہیں. عمر خان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی جناب عمر خان بھائی اہلاً. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ صاحب عامر بھائی کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. تھینک یو فار ٹیکنگ می آن دا شو. تو میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ طاہر خان صاحب جو ابھی آئے تھے انہوں نے کہا کہ بھئی احمدی حضرات ان کو سچے نبی مانتے ہیں مرزا غلام قادیانی کو. تو میرا ان سے یہ سوال ہے کہ جو باقی جو غلط طور پہ جو آیات اور یا ورسز اولڈ ٹیسٹمنٹ میں نیو ٹیسٹمنٹ میں داخل کی گئی ہیں تو ان آیات کو مرزا غلام قادیانی نے اپنے کتابوں میں کیوں لکھا اور کیوں خدا نے اس کا جو خدا تھا یا اللہ نے یہ نہیں بتایا تھا مرزا قادیانی کو کہ یہ آیات ویسے کبھی حضرت مسیح کے نزول نہیں ہوئے اور یہ داخل کیے گئے ہیں. تو اگر میں صحیح طریقے سے اگر اس کو بیان کر سکوں تو اگر آپ اس کے اوپر کوئی وضاحت سے بات کر سکتے ہیں تو. طاہر عمر خان بات یہ ہے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ مرزا صاحب اس معاملے میں جو اپنے آپ کو کنٹراورشل بنا رہے ہیں نا تاکہ لوگوں کے اندر یہ باتیں ہوتی رہیں کہ بھئی میں سچا نبی ہوں یا جھوٹا نبی ہوں، وہ اس چیز پہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ تم بے شک مجھے جھوٹا نبی مانو، نبی کسی لحاظ سے مانو صحیح، مجھے بے شک جھوٹا ہی مانو، نبی تو من ورنہ عامر نے جو بات کی ہے اس کے مطابق دیکھیں تو یہ بالکل مجھے امام ابو حنیفہ کا یہاں پہ وہ قول یاد آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی مدعی نبوت سے یہ کہیں کہ تمہاری نبوت کی دلیل کیا ہے تو پھر سمجھ لو بیڑا غرق ہو گیا ہے، کہ مطلب اس سے دلیل مانگ لینا ہی. مطلب میں اگر یہ کہوں کہ 2 جمع 2 جو ہیں وہ 4 نہیں 5 ہوتے ہیں، آپ 1 منٹ میری بات سن لیں، میں ثابت کر دوں گا. آپ کا کیا جاتا ہے اگر میں ثابت کر دوں تو مان لیں ورنہ بے شک نہ مانیں. اب کوئی بندہ کہے جی میں نے مانا تو نہیں تھا نا، میں تو یہی تھا نا کہ یہ ثابت کر دے گا تو میں مان لوں گا. وہ آپ کے اندر جب شک ڈال دیا، آپ کھڑے ہو گئے اس کی بات سننے کے لیے، تو اس کا مطلب آپ کا وہ ایمان جو ہے کہ 2 جمع 2 4 ہوتا ہے، اس کے اندر تو وہ آپ دراڑ ڈال گیا نا آپ کے اندر. یہ بالکل مرزا صاحب کا وہ حال ہے. جب ایک چیز اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے انبیاء کے ذریعے دین جو تھے اللہ نے بھیجے ہیں، جب اس نے کہا کہ یہ مکمل ہو گیا، جو کچھ نوع انسانی کو میں نے دینا تھا وہ میں نے دے دیا، اس کے بعد ایک بندہ کہتا ہے جی مجھ سے اللہ کا باتیں کرتا ہے، مجھے یہ کہتا ہے. اور اس دن جو ہم نے بات کی کہ مرزا صاحب نے جو یہ لکھا کہ آج خدا کے حکم سے وہ جہاد جو انسانی جہاد جو تلوار سے کیا جاتا ہے بند کیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کتنی بڑی بات کر رہا ہے اور اپنے دعوے کی ثبوت میں دلیل یہ لا رہا ہے. وہ دیکھیں رسول اللہ نے ایک ان کی حدیث کے اندر ہے کہ انہوں نے کہا تھا جب میرا مسیح آئے گا تو اس وقت جہاد جو ہے وہ بند ہو جائے گا، وہ کلمی جہاد ہوگا، وہ تلوار کا. وہ بندہ ہے خدا، تو آج خدا کی بات کر رہا ہے کہ خدا کے آج حکم خدا. تو اس طرح کی یہ جو کھیلنے والی بات ہے، یہ مطلب مرزا غلام احمد ڈز ناٹ ایگزسٹ اینی ویئر ٹو بی آنیسٹ ود یو. یہ بہت بڑا دجل ہے، یہ چیز سمجھ لینی چاہیے احمدیوں کو. اور مجھے اگر سچ پوچھتے ہو تو میں تو اس بندے کے اس دعوے کے اوپر ایک لمحے کے لیے بھی بات کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ اس کی وجہ ہے کہ آپ خود مشکوک ہو جاتے ہو. بات جو کرنے کی ہے وہ اپنے لوگوں کے اصلاح کی بات ہو رہی ہے. ٹو بی آنیسٹ مطلب آئی ایم لیسٹ انٹرسٹڈ ٹو ڈسکس اباؤٹ غلام قادیانی. مجھے صرف یہ ہے کہ یہ لوگ جو مصیبت میں پھنسے ہوئے، جو اپنے خون پسینے کی کمائی دے کے اپنی جان و مال اور ایمان جو برباد کر رہے، میں تو ان کی مطلب بھلائی کے لیے، بہتری کے لیے، ان کی ہمدردی میں یہ سارا کچھ کر رہا ہوں. ادروائز آئی گیو اے ڈیم ٹو غلام قادیانی کہ ہو ہی واز. بالکل شیخ صاحب جو آپ نے بات کی، جو بڑی زبردست آپ نے بات کی ہے کہ آپ کو اصل میں ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جماعت کے اندر سے جو استحصالی ایک نظام جو چل رہا ہے اس کو ہم لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہمارا ایم یہ ہے کہ یہ استحصال کیوں ہو رہا ہے، مس یوز کیا جا رہا ہے، لوگوں کے بیسک ہیومن رائٹس کو ابیوز کیا جا رہا ہے، وائلیٹ کیا جا رہا ہے.
अच्छा ان کی زندگی اجیرن کی ہوئی ہے اس سسٹم نے، ایگزیکٹلی اس شخص نے اچھا جو میں جی جی شیخ صاحب میں جی صرف ایک بات کرنا وہ یہ ہے کہ میں نے ایک بندے کو کہا، میں نے کہا یار کیا آپ کی جماعت ہے؟ کیا کہتا ہے جی اتنے سالوں سے آپ لوگوں نے پوری کوشش کر لی، ابھی تک جماعت قائم ہے، اتنے ملکوں میں پھیل گئی ہے. آج ایک دوست میری توجہ دلا رہا تھا، کہتا ہے اس نے مجھے تصویریں بھیجی، کہتا ہے بھائی میرے بھائی اس پر بھی توجہ کرو، ناروے کی طرف، ناروے کے اندر ان کا جناب ایک اس نے مجھے تصویریں بھیجی کہ برفوں کے جو ہے نا وہ چٹانوں کے اندر جناب برفیلے پہاڑوں کے درمیان انہوں نے اپنا جو ہے ایک مرکز بنایا ہوا ہے، دیکھو جی دیکھو دنیا کے کونوں کونوں تک ہم پہنچ گئے. اور میں نے ان کو کہا، میں نے کہا یار فنڈ ہو اور مین پاور ہو تو کوئی بھی کام کروا لو. اب ہر بندے سے آپ نے مہینے کا جو ہے بھتا لے رہے ہو تو پھر کہتے ہو جماعت کیسے نہ چلے؟ بھائی پورن انڈسٹری بھی چل رہی ہے، ٹھیک ہے، ڈرگ انڈسٹری بھی چل رہی ہے، اور دنیا الاسکا میں بیٹھی ہوئی ہے، ہاں آئس لینڈ یہ میں بیٹھی ہوئی ہے، گرین لینڈ میں ایگزیکٹلی بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہاں پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں یہ لوگ. اچھا یہ جا کے چوہا چھوڑ دیتے ہیں بس اس طریقے سے، اور کہتے ہیں جناب ہماری جماعت وہاں چل رہی ہے، کچھ چوہا بیٹھا ہوگا وہاں. اچھا خیر بہرحال ایک ہمارے دوست ہے نیچے، وہ جوائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میرے دوست محمد بھائی. میں آپ کو لے نہیں سکتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کیمرے کو یا آڈیو کو الاؤ نہیں کر رہے. جب تک آپ اپنی سیٹنگ کے اندر سے ان کو ٹک نہیں الاؤ نہیں کریں گے، کیمرہ بعد میں بند کر لیجیے گا، تو میں آپ کو یہاں لے نہیں سکتا، کیونکہ جو اسٹریم یارڈ کا جو ایک سٹینڈرڈ ریگولیشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پرمیشن دینی ہوتی ہے. موین انصاری بھائی نے میں جوائن کیا. موین انصاری بھائی اہلا وسہلا، کیسے ہیں جناب؟ شیخ صاحب سے کوئی بات کر السلام سکتے علیکم. ہیں؟ ٹھیک ہے، وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شیخ صاحب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے، آپ کیسے ہیں؟ بس الحمدللہ. بس مجھے تو یاد کرنا تھا کہ دنیا میں ایک اصول ہے کہ کوئی بھی باطل کچھ نہ کچھ حق لے کر کھڑا ہوتا ہے اور وہ اس حق کی بنیاد پہ ہی کھڑا ہو پاتا ہے. مرزا صاحب نے ایک چیز تو کھڑی کی کہ نظام اپنا قائم کیا، بس وہی ایک بنیاد ہے کیونکہ انہوں نے بیعت کا نظام قائم کیا. یہ سچ بات ہے کہ ہم دشمن کا بھی اعتراف کرتے ہیں اس کی اچھائی کا کہ انہوں نے ایک نظام قائم کیا، اس وجہ سے وہ آج تک ٹکے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جس چیز کو مرزا صاحب پوری عمر دجال دجال دجالہ گدا دجالہ گدا کہتے رہے اور آخر میں جنازہ اسی پہ نکلا، تب ہم انہیں کیا کہیں گے؟ بس اس بار یہ بات آپ بہتر بتا سکتے ہیں. شکریہ، جزاک اللہ. تھینک یو. صرف ایک بات کہوں گا کہ جو لاز آف نیچر ہوتے ہیں نا، لاز آف نیچر جو ہوتے ہیں وہ مطلب کبھی بدلتے نہیں ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے آگ کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ یہ جلائے گی. اب آپ اس میں کسی نیک پاک صاف متقی کا ہاتھ ڈال دیں اور دوسری طرف گناہ گار کا، دونوں ہاتھوں نے جلنا ہے. وہ اگر ایک کام جو ایسے طریقے سے کر رہا ہے اصول کے ساتھ، وہ چلے گا. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو اصل نعمت ہے اس کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے، قرآن کی تعلیم ہمارے پاس ہے، اللہ کے اس آخری رسول کو ماننے والے ہیں، لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ نہیں کرتے تو ہم ذلیل و خوار ہوں گے. بے شک لاکھ نمازیں پڑھیں، لاکھ سر ٹپکیں، جو مرضی کریں، قوانین قدرت کو جس طرح اللہ نے حکم دیا اس طرح نہیں چلیں گے تو ہمارے پہ. لیکن اگر ہم اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے کیسے زندگی گزارنی ہے اور اللہ کے رسول وہ گزار کے دکھا کے گئے ہیں ہمیں، اگر ہم ان پہ عمل نہ کریں تو یقیناً ہمارا انجام اچھا نہیں ہوگا. لیکن اگر ہم اس کے مطابق کریں تو یہ ہماری زندگی جو ہے یہ بالکل جنت نما زندگی ہوگی. اسی دنیا میں ہمیں جنت مل جائے گی، ہم ہر حال میں ہر طور پہ خوش ہوں گے. کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہے اس کے مطابق کرتا ہے، نتائج وہی نکلیں گے. جی ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ. اچھا شیخ صاحب نے بڑی اچھی طرف توجہ دلائی ہے. قوموں کے عروج و زوال، جو سویلائزیشنز ہوتی ہیں ان کا جو ڈکلائن اور فال اور رائز ہوتا ہے، اس کے پیچھے جو ہے نا وہ قانون قدرت ہوتا ہے. دیکھیں اگر یہ طریقہ کار ہوتا نا کہ اللہ فقط ایمان کے حوالے سے چیزوں کو بانٹتا ہوتا تو دنیا میں جو ہے نا وہ کفر اتنی دولت اور مال و متاع نہ لے کے جاتا. بخاری شریف میں ایک حدیث ہے، حدیث نعمت کے طور پر پیش کر دیتا ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں کھجور کے تنے سے بنی ہوئی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسالت میں بھی یہ قصہ ذکر کیا. اچھا جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی، اب آ رہی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ شاہکار رسالت میں بھی یہ قصہ ذکر کیا ہے جی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت عمر بن الخطاب
الفاروق داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جب آپ کروٹ لیتے ہیں تو آپ کی کمر پر اس کھجور کی چٹائی سے بنے ہوئے جو نشانات ہیں وہ کمر پر دکھائی دیتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر نشان دیکھ کر عمر فاروق کا جو ایمان ہے وہ جوش میں آتا ہے اور آپ کے جو رنگت ہے وہ تبدیل ہوتی ہے اور آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ کے رسول وہ کیسر و کسرا کے باطل طاغوتی نظام کے حامل، استحصال کرنے والے، لوگوں کا خون چوسنے والے، وہ معلومتا کے حامل ہیں. وہ جناب کیا اسے کہتے ہیں ریشم کا اوڑھنیاں لیتے ہیں، جو ہے نا ان کے پاس جو معقولات الفضہ والذہب ہیں، چاندی اور جناب سونے کے، بالکل کم خواب پہ ہیں وہ، بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ جناب اس طریقے سے جو ہے وہ معاملات لے کر چل رہے ہیں. اور اللہ کے رسول آپ یہ کھجور کے تنے سے بنی ہوئی چادر پر. اچھا ایک منٹ نا ذرا، ایک منٹ، دیکھا نا ذرا، یہ کچھ چیزیں ہمیں ٹھیک بھی ساتھ ساتھ کرنی پڑتی ہیں. اچھا جی، تو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ اس طرح کے حالات ہیں اور آپ جناب سچے رسول ہو کر اور اس طریقے سے جو ہے نا وہ فقر کو طاری کیا ہوا ہے آپ نے ارادتاً اور قصداً. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عمر الا تبغى الا تريد الا تحب، کیا تو یہ چیز پسند نہیں کرتا کہ لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، کہ ان کے لیے یہ سب معلومتا دنیا کا ہو اور ہم آخرت میں حقیقی چیزیں یہ استعمال کریں جو کہ پرماننٹ ہوں، ٹیمپریری نہ ہوں، عارضی، ایور لاسٹنگ دائمی نہیں، ایور لاسٹنگ ہے، ایور لاسٹنگ فار ایور. یہ بات جب کی نا تو میں اس چیز سے ایک فلسفہ سمجھا، ایک پورا کا پورا مجھے قانون سمجھ آ گیا. وہ یہ ہے کہ اللہ نے حق کو کبھی بھی وسائل، اسباب اور ذرائع کی کثرت عطا نہیں کی، یعنی اس کے پیچھے نہیں چھپایا. یا ٹیمپریری نہیں چیزیں دی جن کی عمر ٹیمپریری چیزیں، عمر تھوڑی ہو، ایگزیکٹلی اس طرح کہہ لیں یا اس طریقے سے کہیں کہ دنیا کے جو مادی وسائل ہیں وہ ضروری نہیں ہے کہ حق کو با درجہ اتم ملیں یا کمال کے ساتھ ملیں اور جو جھوٹا ہے نا اس کے پاس نہ ہو. نہ، اللہ نے اس چیز کو قانون کے تحت رکھا ہے. آپ ایک چیز دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو عدل اور انصاف اور حقوق کی فراہمی کا جو قانون بنایا ہے انہوں نے قوموں کو لے کر چلا ہے. دیکھ لیں آپ، یہ جو ویسٹ کا پورا سسٹم ہے یہ کس چیز پر قائم ہے؟ ایمانیات کا رتی بھی نہیں ہے ان میں. ایمانیات سے میرا معاملہ ہے جس کو آپ عقائد سے تعلق کرتے ہیں، یعنی اللہ اور مخلوق کا، جو خالق اور مخلوق کا تعلق ہے. مگر آپ دیکھیں کہ ان میں جو قوانین ہیں وہ بیسیکلی ان کے عروج کی وجہ بنے ہوئے ہیں. ابن خلدون نے لکھا ہے کہ ہر قوم کی عمر ہوتی ہے جیسے ہر شخص کی عمر ہوتی ہے، اس کے بعد اس کا بڑھاپا آتا ہے اور وہ زوال کی طرف جاتا ہے، پھر اس کو کوئی واپس نہیں لا سکتا. یہی وجہ ہے کہ مسلمان دنیا کا جو زوال شروع ہوا ہے، وہ اقبال نے کیا کہا، تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں کہ تقدیر امم کیا ہے، کہ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر. کہ کوئی قوم جو ہے وہ اپنا عروج اور اس کا جو رائز ہوتا ہے وہ اس بنیاد پر ہوتا ہے کہ وہ اپنے اصولوں پر کتنی پکی ہے، اپنا عدل کتنا ہے، استحکام کتنا ہے، تقوی کتنا ہے، وہ اپنے حقوق کے لیے لڑتے کتنا ہے. اور ان کا زوال جو ہے وہ اسی چیز پر ہوتا ہے کہ وہ یاشیاں اور استحصال کرنا شروع کر دیتے ہیں. بالکل صحیح. تو اپنے کمزور کا تو اس طریقے سے یہ جو ہے کوئی اور کالر؟ نہیں شیخ صاحب کوئی اور کالر نہیں ہے ہمارے ساتھ. اچھا چلیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بات اس پر کرنا چاہتے ہیں تو کریں، میں دیکھتا ہوں اتنی دیر میں کوئی دوست آ جاتے تو میں میرا خیال پروگرام ٹھیک ہو گیا ہمارا، کچھ 1.5 گھنٹے کا تو میرا خیال ہو ہی گیا ہے. تو جی میں نے کہا اگر کوئی دوست حوالے سے، کیونکہ آپ سے جب آتے ہیں نا شیخ صاحب تو پھر دوست جو ہے نا بڑے تجسس سے سوال کرتے ہیں، تو میں نے کہا مطلب میں تو کر دیتا ہوں پیک اس کو. لیکن نہیں وہ کریں جیسے اب طاہر خان کہتے ہیں جی میں ثابت کروں، میں یہ دوں، وہ چیٹ میں لکھ رہے. سوال ہے ہم آپ کا لیکچر سننے یہ چیزیں نہیں آئے، آپ کیوں نہیں اپنے پہ بیٹھتے، کیوں نہیں ایم ٹی او کو کہتے کہ آپ کو دے وہ ٹائم دے، کیوں نہیں دیتے وہ ٹائم آپ کو؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ باتیں کرنی، ہم تو اپنا پیغام آپ کو دینا چاہ رہے ہیں اور آپ چاہیں کہ ہم اپنا جو سٹیج ہے آپ کے حوالے کر دیں. کوئی آپ بات کریں، آپ کو ہم موقع دیتے ہیں کہ آپ ایک بات جو ہے کریں، لیکن آپ تقریریں اگر یہاں کرنی شروع کریں گی تو اب سوری، آپ کو ان تقریروں کے لیے مطلب یہ نہیں، آپ کے لیے نہیں ہم نے رکھا، یہ ہم نے اپنی بات پہنچانے کے لیے رکھا ہے. آپ سمجھتے ہم کو غلط بات کر رہے ہیں یا کوئی کوٹیشن غلط دے رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ آئیے.
آپ نے اگر یہ دینا ہے تو آپ یہ اپنے کریں پروگرام پاس ذاتی حیثیت میں کریں یا جماعتی حیثیت میں کریں، ہم اس کا جواب دیں گے پھر اپنے ادھر بیٹھ کے. آپ سے نہیں کہیں گے جی ہمیں آنے دیں ادھر، جی یہ کرنے دیں. نو، ہم اپنے پاس سے سارا کچھ لگا کے، اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان لگا کے ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ کام کریں گے. شیخ صاحب ایک شخص ہیں، سوری وہ جی سوال کر، سوری آپ کی بات کٹ گئی، وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو لاسٹ دفعہ لے لیتے ہیں تاکہ پھر ان کے بعد ہم پروگرام کو کنکلوڈ کریں. اوکے اوکے شیور. ٹھیک ہے. جی عظیم بٹ صاحب نے میرے خیال سے چلے جا چکے ہیں. اچھا، یہ چلیں تو ٹھیک ہے ناظرین، وہ جا چکے ہیں. وہی شیخ صاحب آپ اختتامی کلمات. وہی عظیم بٹ صاحب ہوں گے نا، جرمنی ہاں والے. بالکل وہی. جی جی وہی. ہاں، آپ لیکن شیخ صاحب کو اختتامی بات. وہ بھی مطلب ویسے کرتے ہیں. میں دوبارہ یہی عرض کروں گا، میرا احمدی حضرات کے لیے یہ میسج ہے کہ دیکھیں، بات سنیں. ایک تو غلط بیانی کو، جھوٹ کو، کذب کو، دروغ گوئی کو یہ ایک طرف رکھتے. یقین کریں کہ آپ لوگ کردار کشی اور جھوٹ سے بہت کام لیتے ہیں، اور یہ چیز ہمیں مرزا صاحب کی تعلیم کے اندر بھی دکھائی دیتی ہے. ہم سیدھی بات کر رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد کوئی نبوت نہیں، کوئی نبی نہیں، کسی قسم کا بھی، نہ دیہاتی، نہ شہری، نہ امتی، نہ شرعی، نہ غیر شرعی، نہ پنجابی، نہ ولیتی، نہ دیسی، کوئی نبی نہیں. اس لیے کہ جو شخص بھی یہ کر رہا ہے، یقین کریں آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، دجل سے کام لے رہا ہے. اب آپ اس کو زبردستی ان تشریحات میں سے، ان انٹرپریٹیشن میں سے، ان کسی بندوں کی آراء سے اگر ثابت کرنا چاہتے ہیں تو وہ کسی کے لیے بھی حجت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح طور پہ کہہ دیا ہے. تو اس لیے ایک چیز تو یہ آپ اپنے آپ سمجھ لیں. دوسری چیز جو ہے کہ ہم جو اس کلٹ کے سسٹم پہ بات کرتے ہیں، جو مطلب اس طرح سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں جی ہم سچے ہیں، ہم انہی کے ساتھ ہی رہیں گے، یہ ہم ان کے لیے بات کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ انہیں سچا سمجھ لو، جو مرضی سمجھ لو، لیکن یہ کم از کم جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل سلیم عطا کی ہے، اس کے اوپر اس کو پرکھ تو لو، کہ دیکھ تو لو کہ کیا یہ واقعتاً کسی اللہ کے قانون، اللہ کے حکم کے مطابق ہے جس کو آپ سچ سمجھ بیٹھے ہوئے. اب اس کے لیے تو آپ کو قرآن کھولنا پڑے گا، اس کے لیے تو آپ کو اللہ کے رسول کی باتیں جو ہے احادیث کی شکل میں ان کا مطالعہ کرنا پڑے گا، آپ کو دیکھنا پڑے گا، اس کے اوپر پرکھنا پڑے گا. مطلب آپ جو ہیں اسلام کی تعلیم کو قرآن و حدیث سے پرکھ کے، دیکھ کے، پڑھ کے، یا اسے پڑھے بغیر نہیں آپ کوئی فیصلہ کر سکتے، اس کو پڑھ کے فیصلہ کرنا پڑے گا. تو آپ کریں تو صحیح. آپ پھر اس پہ انٹرپریٹیشن، مزے کی بات یہ آ جاتی ہے کہ وہ باتیں جو رسول اللہ سے منسوب کی جاتی ہیں، جو ہم حدیث کہتے ہیں، اس کو بھی آپ کہتے ہیں جی ہم مرزا صاحب پہ پرکھیں گے کہ جس کو مرزا صاحب صحیح کہیں گے وہ صحیح ہے، جس کو مرزا صاحب کہیں گے نہیں وہ صحیح نہیں. وہ صحیح. آپ خود سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ جب تک مرزا صاحب نہیں آئے تھے، یا مرزا صاحب آ کے تو ان کو ہر ایک کو ماتھے سے لگاتے رہے ہیں، اب آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، جو میں کہوں صحیح، وہ جو دوسری ہیں وہ غلط ہے. سوچیں کہ آپ کس چیز کے پیچھے چل رہے ہیں. آپ ایک شخص کے پیچھے چل رہے ہیں، آپ اللہ اور اس کے رسول کے پیچھے نہیں چل رہے. آپ ایک بندے کی اطاعت کر رہے ہیں، آپ اپنی جانوں کو بندے کے ہاتھوں بیچ رہے ہیں جو کہ اللہ کے ہاتھ بیچنی چاہیے تھی آپ کو. یہ چیزیں ہم یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں، اور جس انداز میں کر رہے ہیں، جس پیار محبت سے ہم کر رہے ہیں، جس دلیل سے بات کر رہے ہیں، اگر تو آپ اس انداز میں یہ کوئی سوال آتا ہے آپ کا یا کوئی کنسرن آتی ہے، یو آر موسٹ ویلکم. وی آر 24/7. ہمارے نمبر عامر کے، میرا، فاروق کو مطلب زیتون چینل پہ بھیجیے آپ ہر چیز. We will have your all the questions and queries and we will respond. لیکن in a manner، شائستگی جو ہے نا وہ ہمارا شیوا ہے.
اس کو نہیں ہم چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ ہم نے سیرت رسول سے لی ہے۔ اللہ کے رسول کا جو شیوا تھا، جو ان کی سیرت سی، وہ یہی تھی کہ اگر کوئی گالی نکالتا تھا، اگر کوئی دشمن برائی کرتا تھا، اگر ان کے اوپر کوئی کچھ بھی کرتا تھا، تو وہ آگے سے بد دعائیں نہیں دیا کرتے تھے۔ مرزا صاحب نے تو گالیاں دی ہوئی ہیں، اور مطلب یہ اسلام کی، دین کی، قرآن کی تعلیم ہے، اللہ کے رسول کی تعلیم ہے کہ وہ کسی چیز کو بھی، کسی لحاظ سے بھی، کوئی مجھے گالی دے رہا ہے، میں جواباً کبھی گالی نہیں دوں گا۔ اور آپ یہی اگر کرائٹیریا سٹینڈرڈ بنا لیں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ مرزا غلام احمد اس پہ بھی فٹ نہیں بیٹھتے کہ ہم ان کو کوئی شریف آدمی کہہ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو عقل دے، ہدایت دے، اس کی ہمت دے، سوچنے کی آپ کو قوت دے، تو آپ اس پہ غور کیجئے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ تھینک یو عامر سو مچ فار جی دس۔ بہت شکریہ ناظرین۔ شیخ صاحب نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہا کہ مرزا صاحب تو شریف بھی نہیں تھے۔ جب نواز شریف شریف ہو سکتا ہے اور بابرہ شریف شریف، تو مرزا صاحب بھی شریف ہو سکتے ہیں، کوئی ایسا انہونی نہیں ہے۔ ناظرین، اسی خوبصورت بات کے ساتھ جو شیخ صاحب نے آپ کو نصیحت کی ہے، لیجئے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہمارے دوست صاحب آپ جو ہمیں کال پر ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، ہم سے بات کرنا چاہتے ہیں، ناظرین ہم دوبارہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ یہ شیخ صاحب کا پرسنل نمبر ہے آپ کی اسکرین کے اوپر۔ دل کی بات کریں، راز و نیاز کی بات کریں، پیار محبت کی بات کریں، یہ جی میرا نمبر ہے۔ پپیاں جپیاں لاڈیاں ہیں اور جو بھی پیار محبت آپ اس پہ کریں نا میرے ساتھ، میرے احمدی دوست بھی آ جایا کریں، یاد کیا کریں۔ اچھا، میسج اسی کہو، حوالے سے میسج، کال نہیں، آپ یہ بھی ہاں، بتا کال دو کیا نہیں، آپ کا ایگزیکٹلی۔ کیا کال جی نہیں جی ہے۔ جی میرا یہ ہے کہ کال نہیں، معذرت، مجھے آڈیو میسج کر دیا کریں تو میرے لیے وہ چیز کافی ہوتی ہے، یا ٹیکسٹ میسج کر دیا کریں۔ اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، یہ دعاؤں میں یاد نیچے رکھیں۔ کوئی نیچے کوئی کویسچنز سوال کہہ رہے ہیں، کوئی تو آپ کو میرا کوئی بار بار سوال لکھ، کون ہے شیخ یہ؟ صاحب لے لیں، آپ کی اجازت ہے تو۔ جی میری طرف سے تھی جی، میں حاضر ہوں۔ میں نے ٹھیک ہے، میں نے کہا میری اتنی پیاری آپ نے بات کی ہے۔ اس کے ہاں، بعد شیخ صاحب یہ دونوں وہی فوجی ہیں جو لطیفہ میں 2 دن پہلے سنا چکا ہوں۔ او میرے خدا۔ ٹھیک ہے، بہرحال آپ لے لیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہاں لے لیتے ہیں کوئی جی۔ اگر ناظرین، کوئی یہ ہمارے ساتھ عظیم بٹ صاحب جرمنی سے جوائن کیا ہے۔ یہ گل لینا فوجیاں تک پہنچ گئی ہے، جی، جماعت احمدیہ نو چاہیے کہ سرنڈر کر لے۔ اگر اچھی بات کریں گے تو جواب دے دیں گے، نہیں ہوگا تو ان کو سلام کر دیں گے۔ جی جناب فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ اچھا شیخ صاحب، میرا آپ دونوں سے ایک سوال ہے، لیکن اس سے پہلے آپ نے شائستگی کی بات کی۔ میں نے تو پہلے سوالات بڑی سوال جی کرنا ہے، اس سے پہلے میں بات جنرل بات کر رہا ہوں، میں جنرل بات کر رہا ہوں، مطلب آپ سمجھے آپ کے لیے آپ نہیں، نے یہ دوسروں کے لیے ہے، جو آنے والے اور لوگ تھے ان کے لیے۔ جی میں آپ نے نے ان کو کی اس لیے تو آپ اتارا ہے سمجھ ناظرین کہ یہ نیچے، انہوں نے نیچے اتنا، شاید اگر میٹرک کے پرچے میں لکھا ہوتا تو یہ فرسٹ ڈویژن سے پاس ہوتے، جتنا یہ بیک سٹیج پہ میسج کر رہے ہیں۔ سوال تو سوال کرو چاچا جی، جی خاطر آئے ہو میرا بتا، اگر آپ شائستگی سے بات کرتے رہے تو یہ تو پھر آپ پہ اپلائی نہیں ہوتا، اس لیے آپ اپنی بات میں آگے بات کریں۔ جی ہاں جی، سوال آپ دونوں سے سوال بھی آپ نے حکم۔ کہا کہ اگر کوئی کہے گا 2 + 2 = 5 تو اس کی بات تو سننے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے کہا یہ بات، جی، یعنی یہ بات آپ نے پوری کی۔ گل تو تسی 2 + 2 = 4 تے لگ بیٹھے ہو۔ یار میری حال سی تہاڈا 1.5 گھنٹے دی میرا ڈیبیٹ دے سوال تو سن لے بھائی، وہ سوال تو سن لے نا، اچھا سوال چلو سن لے۔ کٹ لو وہ جڑی جو مینوں پتہ ہے دو وچوں نکلنا ہے۔ اچھا خاک سر، میں نے یہ عرض کی تھی میرے بھائی، نہیں میرا سوال تو میں دیکھیں، جو جملے سن لے، میرے 2 جملے سن لے، سوال مکمل ہو، جواب دے دیں آپ۔ ایک منٹ شیخ صاحب کر لیں، شیخ صاحب کر لیں دین کو۔ جی پیارے بھائی کریں جی۔ ہاں جی، آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ 1 + 1 0 بھی ہوتا ہے؟ وہ بلے اے ہوئی نا گل۔ ہاں یہ آپ کا امتحان ہے اب۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ۔ ٹھیک ہو گیا جی شیخ صاحب، کوئی بات 1 + 1 0 1 + 1 0۔ اے بندہ بزنس مین جو جرمنی چ کہندا میں بہت بڑا بزنس مین ہوں۔ استغفر اللہ۔ چلے یہ سوال آپ ایسے کیجئے گا، آپ بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ یہ مسرور میاں سے سوال کریں، اور اگر وہ 0 کہہ دیں کہ ہاں جی 1 + 1 0 ہوتا ہے، اس نے پتہ کہنا ہے، انہیں کہنا ہے 1 + 1 10% ہوتا ہے، ہاں جی، اور وہ بھی ماہانہ۔ ہاں جی، وہ میرے خدا، اور جس طرح کسی مربی نو پوچھا نا 2 + 2 کی ہوندا ہے، کہتا 4 روٹیاں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، صحیح جا رہے ہیں۔ میں ایک بات سمجھانے کی خاطر خاکسار میاں آپ کو بتا رہا تھا
کہ اگر کوئی یہ کہے 2 + 2 5 ہوتے ہیں، تو ہم نے کہا جی آپ نے کہا ہے 2 + 2 5 ہوتے ہیں. میں نے مطلب پھر جب آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ میں کس انداز میں بات کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، تو آپ ان میں سے یہ یعنی اب کچھ لے آئے بات کو کہ نماز کے قریب. ناظرین یہ دیکھیں جی، شیخ صاحب نے اچھا کہا. شیخ صاحب کو اللہ نے جو ہے نا وہ اشارہ کر دیا، روحانی استاد ہیں، کہ ان کو لے لو. ناظرین آپ دیکھیں ذرا توجہ کریں کہ ہماری 1.5-2 گھنٹے کی گفتگو میں سے اس بندے کو صرف یہ ہے کہ میں ان کو غلط ثابت کر دوں، کسی طریقے سے ان کو غلط ثابت کر دوں، چاہے 2 + 2 کے اوپر ہی کر دوں. اچھا جی، اچھا 1 منٹ کے لیے 2 + 2 5 ہو سکتا ہے یا 1 + 1 0 ہو سکتا ہے، تو کیا مرزا صاحب کی صداقت کا نشان ہو گیا؟ مثلا کامن سینس ہوتی ہے یار، یعنی سانو کہڑے دشمنان الوا پہ گئے یار. شیخ صاحب آپ کے ایک اور دوست ہیں، وہ بھی جو ہے نا مجھے کہہ رہے ہیں کہ لے لیں، یہ طاہر خان صاحب ہیں، ان سے بھی آپ دریافت کرنے بات. جی استغفر. میں تانوں کہا جے گل اتنے پہنچ گئی ہے، جماعت اوکے احمدیہ نو چاہیے سرنڈر کر لینا. اوکے 1 منٹ. طاہر خان صاحب میں آپ سے عرض کروں کہ اگر تو یہ اپنا مائک بند کرے طاہر خان صاحب. ایک سیکنڈ، کہاں سے بند ہوتا ہے مجھے تو؟ اچھا اچھا، کسی بچے کو. ہاں تھینک یو. گزارش یہ ہے کہ اگر تو آپ نے مطلب کوئی اپنی تقریر یا اپنا موقف یا اپنی یہ وہ چیز دینی ہے، تو میرا خیال میں اپنی ریپنگ مطلب کامنٹس کے اندر یہ کہہ چکا ہوں کہ آپ کو ایم ٹی اے پہ جا کے کریں یا خود اپنا ذاتی طور پہ اسی طرح کی سٹریم چلائیں، اس پہ بات کریں، تو پھر ہم مطلب اس پہ بات کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی، میں آپ کی بات سن لی ہے. وہ یہ ہے میں نے تو ختم نہیں کی ابھی. اچھا میں سمجھا آپ ختم سے معذرت. نہیں، میں باقاعدہ آپ کو دعوت دوں گا جب میں ختم کر لوں گا. ہاں پھر مجھے بتائیے جی کہ میں بھی بات کروں. اچھا، اب آپ اگر کوئی چیز جو ہم کہتے ہیں، میں، عامر یا فاروق کہتے ہیں، جیسے آج میں اور عامر موجود ہیں، ہماری کوئی بات ایسی ہے جو ابھی اس میں آپ یہ کہیں کہ ایسے نہیں ہے، تو ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں جی دیکھیں مسلمان یہ کہتے ہیں، فلاں چینل والے یہ کہتے ہیں، فلاں یہ کہتا ہے، تو ہم کسی کے ذمہ دار نہیں ہیں. نمبر 1. نمبر 2، آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں، کیا جو ذاتی اپنی کیپیسٹی میں طاہر خان کی حیثیت میں جو آپ سمجھتے ہیں وہ کرتے ہیں، یا آپ جن کو مانا ہوا ہے ان کا موقف بیان کرتے؟ سب سے پہلے مجھے صرف یہ بتا دے کہ آپ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں یا ان کے جو جی نہیں، جو آپ نے بات کی ہے نبوت کے بارے نہیں، میں بات کچھ اور کر رہا ہوں آپ سے. میں یہ کہہ رہا ہوں نہیں آپ نے نہیں، میری بات کیا سنو. شیخ صاحب صرف ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. ناظرین نیچے بھی شیخ صاحب کمنٹ آ رہے ہیں، اور یاد رکھیں جو ہمارے ویورز ہوتے ہیں، جو ہماری آڈینس ہوتی ہے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. جی ایون کہ میں بھی کئی دفعہ جب بات کر رہا ہوتا ہوں تو میں سوچ رہا ہوتا ہوں کہ آیا یہ میری بات عوام کو اریٹیٹ تو نہیں کر رہی؟ اگر کر رہی ہے تو میں اس پر معذرت کر لوں. لوگ تنگ ہو رہے ہیں، پریشان ہیں، وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. جی شیخ صاحب حقیقت یہ ہے، بالکل، کیونکہ پتہ کیا بات ہے، ہاں اگر اس کا آؤٹ پٹ کو پروڈکٹیو ہو رہا ہو، پروگریسو ہو رہا ہو، مجھے فیل ہوتا ہے. میں اپنا وقت کا ضیاع نہیں چاہتا، نہ ناظرین کا چاہتا ہوں. میں شیخ صاحب آپ کی صحت بھی بہت امپورٹنٹ ہے، بڑا اور آپ کی انرجی بھی بہت امپورٹنٹ ہے. میں تو یہی چیز کہنا چاہ رہا تھا کہ مطلب آپ مجھے وہ پھر وہی بات دوسری آپ بتائیں کہ آپ اپنی کیپیسٹی میں کر رہے ہیں، یہ جماعت کا موقف دینا ہے. اب اس کا جواب دینے کی بجائے جی میں نبوت، جب آپ بات کو ہی نہیں سمجھتے، آپ پتہ ہی نہیں ہے کہ آداب کیا ہے، طریق کیا ہوتا ہے گفتگو کا. ٹھیک ہے طاہر صاحب، اس کو سوچئے گا. اللہ آپ کا. صرف ناظرین میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اپنے ناظرین سے جو میرے مسلمان دوست ہیں ان کو بھی اور احمدی دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں، اگر آپ نے مداری دیکھنی ہے یا تماشبینی کرنی ہے، مرزیوں اور مسلمانوں کے ٹاکرے سنگ پھنسے ہوئے اس طریقے سے دیکھنے ہیں جس میں طول لا طائل قسم کی گفتگویں چل رہی ہیں، اور لا یفید اور لا یعنی اور بے سود قسم کی باتیں چل رہی ہیں جن کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، تو دوستو اس کے بڑے چینلز آپ کو یوٹیوب کے اوپر مل جائیں گے. لوگ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کوئی ہمیں لوگوں کو ہدایت دے کہ ہم لوگ لائٹر نوٹ کے اوپر تھوڑا سا جو ہے نا وہ ٹونٹ کر کے، تھوڑا سا جو ہے تنگ کر کے، تھوڑا سا چھیڑ کر ایک پازیٹیو میسج کو پہنچانے اور ایک جنونلی انٹلیکچوئل میسج کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. باقی جو لوگ ان چیزوں کو انجوائے کرتے ہیں، دوستو بالکل کرو. انسان کی طبیعت میں شرارت ہے، انسان کی طبیعت میں انٹرٹینمنٹ ہے، کریں جا کر. مگر کائنڈلی زیتون ایف ایم کا جو پلیٹ فارم ہے، اس کو ہم رکھتے ہیں کہ سوال و جواب ہوں بس. تکرار، بحث، لا یا حاصل قسم کی جو بحثیں ہوتی ہیں ان سے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مستدرک حاکم میں شرط علی صحیحین کی حدیث ہے، امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی انسان کے اسلام کی خوبصورتی یہ ہے مسلمان کی کہ وہ ہر اس چیز سے انکار کر دے، پیچھے ہٹ جائے جو اس کا وقت کا ضیاع ہے۔ یعنی ایک مومن بہت زیادہ پنکچوئل ہوتا ہے، بہت زیادہ نفیس ہوتا ہے، اور بہت زیادہ آرگنائز اور مینج فارم کے اندر ہوتا ہے۔ یہ مومن کی نشانی ہے، یاد رکھیں۔ یعنی اگر کوئی انسان اپنے آپ کو ٹائم کے اندر مینج نہیں کرتا، آرگنائز نہیں کرتا، ایک ویل مینر اور ویل آرگنائز سچویشن کے اندر آپ کو نظر نہیں آتا، تو اس کے وہ مومن نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ بہت شکریہ ناظرین، اسی چیز کے ساتھ ہم اپنے اس پروگرام کا جو شیخ صاحب نے آپ کے سامنے اندر کی باتوں کے حوالے سے کافی حد تک معلوماتی اور کافی حد تک انکشافی حد تک جو ہے نا وہ معاملہ لے کر ماشاءاللہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو، تب تک ہم لوگوں کو آپ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، تمام فرقے اور تمام غلط چیزیں بچوں کی اور اپنی پہنچ سے دور رکھیں، عقیدہ طبیعت روحانی طور پر زیادہ خراب ہو تو صرف اور صرف قرآن و سنت سے رجوع کریں۔ اوکے جی، اللہ حافظ شیخ صاحب، السلام علیکم، آپ کو بھی امان اللہ۔